بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ میں تو بھائی آج کل ایگزامز میں بیزی ہوں۔ کل فرسٹ پیپر تھا میرا، تو الحمدللہ وہ کافی اچھا ہو گیا۔ اب کل ہے دوبارہ نا سیکنڈ والا، اس کے بعد کنٹینیوسلی ہے، کوئی آف نہیں ہے بیچ میں، صرف کل والے میں آف تھا اور جس میں ہمیں آف چاہیے بھی نہیں تھا، لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آج ہم پڑھیں گے اپنی لانگ تھوڑی، کیونکہ صبح میرے پیپر کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے، صبح والے کی 3 ٹاپک رہ گئے ہیں، او میرا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو۔ وہ 2 ٹاپک جو ہے 2 سے 3 ٹاپک رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں پڑھوں گی وقفہ لے کے۔ ابھی مجھے نیند سی آ رہی ہے، میں نے کہا تھوڑی سی ریکارڈنگ کر لوں، تھوڑا سا بریک شریک مار لوں، تھوڑا سا سو جاؤں۔ ویسے تو میں اٹھی تھی 9:30 بجے، لیکن ابھی مجھے دوبارہ نیند آ رہی ہے۔ اچھا جی، تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ سلطنت دل، ریٹن بائی مریم عزیز، 4تھ ایپیسوڈ۔ کوشش ہوگی کہ آج تھوڑی سی لانگ پڑھے، تو آئیے لیٹ سٹارٹ۔ آپ پلیز میری بات کو مائنڈ مت کرنا، یہ میری اپنی رائے ہے۔ آپ کو یہاں بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے ڈائیورس دے دیں، کیونکہ زبردستی اس رشتے کو نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ خوش رہیں گے اور نہ ہی میں۔ ابراہیم نے ایک پل مڑ کر گہری نظروں سے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ سامنے کا منظر بار بار دھندلا رہا تھا، 2 دفعہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے تھک کر گاڑی سائڈ پر روک دی۔ اس کی نظریں سامنے دور تک نظر آتی سڑک پر جمی تھی۔ اسے نہ صرف ارد گرد بلکہ اپنے اندر بھی سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے سنا وہ حقیقت تھی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ایک دم بڑھ گئی۔ اس نے ملائکہ کے روپ میں اپنا جو آئیڈیل بنایا تھا وہ بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کی کرچیاں بہت بری طرح چبھ رہی تھی۔ ملائکہ چنگا نہیں کیتا، بس وہ گانا یاد آ رہا ہے۔ مجھے چھوڑ کر جو تم جاؤ گے، بڑا پچھتاؤ گے، بڑا پچھتاؤ گے۔ ہائے ہائے، کدھر چلا گیا؟ چلو جی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دیے بغیر بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک ساتھ کئی بٹن آن کیے۔ کمرہ ایک دم روشنی سے نہا گیا۔ وہ بوٹوں سمیت بیڈ پر اوندھا لیٹا تھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے حیران ہوئے اور اگلے ہی پل وہ تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ماتھا چھوا، وہاں حرارت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے بڑے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا تھا اور اسی پیار سے اس کا منہ چوما تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے قریب کسی کو محسوس کر کے اس نے گردن سیدھی کر کے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر فیروز صاحب کو پھر حیرت ہوئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ابراہیم؟ آفس سے جلدی آ گئے؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں بابا، بس سر میں درد ہوا ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنا دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کھانا کھا لو، پھر میں چائے بنوا کر بھیجتا ہوں۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ان کی خوشنودی کے لیے اس نے سر ہلا دیا۔ میں دراصل تم سے یہ کہنے آیا تھا کہ شادی میں 2 ماہ ہیں، یہاں تو کوئی عورت بھی نہیں ہے جو ان چیزوں کو دھیان رکھے، اور پھر کپڑے پہننے تو ملائکہ کو ہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا تم ملائکہ کو ساتھ لے کر جا کر اس کی مرضی سے شاپنگ کر لینا۔ وہ اب خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے کہہ ہی دیا، بابا میری اور ملائکہ کی سوچ میں بہت فرق ہے، مجھے نہیں لگتا ہم ایک ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا یہ نکاح ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ کھینچا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے ابراہیم؟ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ صدمے اور دکھ کے مارے ان کی آواز پھٹ سی گئی۔ ہائے بیچارے ابراہیم نے اتھے بھی سننیاں پڑیاں۔ بندہ پوچھے تو کیوں چنگا بن رہا نہ بن، ان جڑی چول مار رہی ہے اس کو برا بناؤ۔ اچھا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا بابا، وہ نظریں جھکائے بہت دھیمی آواز میں بولا۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ یہ رشتہ میں نے جوڑا تھا اور تم سے پوچھ کر جوڑا تھا، کوئی زبردستی نہیں کی تھی تمہارے ساتھ۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں تو تمہارے اتنی جلدی مان جانے پر حیران تھا، مجھے تو پہلے شک تھا تم کیتھی میں انوالو ہو۔ بابا، ان کے شک نے اسے ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار کیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے جعفر بھائی ملائکہ سے کتنا پیار کرتے ہیں وہ؟ کیا میں بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتا ہوں؟ تمہاری وجہ سے اس پر داغ لگے گا، اسے دکھ ہوگا، تو کیا اس کا دکھ دیکھ کر میرا بھائی زندہ رہ سکے گا؟ کیا میں زندہ رہ سکوں گا؟ ان کی آواز بھرا گئی۔ آج آواز تو میری بھی بھرائی ہوئی، لیکن میری دکھ نہ نہیں، میری نا زکام کے ساتھ ہوا ایسا۔ اچھا جی۔ ابراہیم کو بے حد تکلیف ہوئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ ادھر ہی رک جاؤ ابراہیم، انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے روکا۔ وہ باہر جانے کے لیے مڑے۔ میری بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی، انہوں نے سر کو جھٹکا، جبکہ وہ اپنے پر لگنے والے الزام پر ابھی تک حیران تھا۔ وہ کسی طور پر ان کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس نے انہیں سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ بابا، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، ملائکہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، وہ مجھ سے ڈائیورس لینا چاہتی ہے۔
दरवाज़ा खोलता इनका हाथ रुक गया था। इन्होंने पलट कर इसे देखा। झूठ बोलते हो तुम बाबा। वो रोने वाला हो गया। आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, वो किसी और को पसंद करती है। अब की बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बाहर निकल गए थे, जबकि इब्राहिम दोनों हाथों में सर थाम कर बेड पर बैठ गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि इसके बाप ने इसे डांटा था। इसका यकीन नहीं किया था। वो हर तरफ से घाटे में जा रहा था। इससे पहले वो कुछ और सोचता, दरवाज़ा एक झटके से खुला और हवास पाकता आसमान अंदर दाखिल हुई। वो बड़े साहब को पता नहीं क्या हो गया, वो गिर गए हैं। और वो पागलों की तरह इनके कमरे की तरफ भागा। वो औंधे मुँह कालीन पर गिरे थे। इसने दो जनों बैठते हुए इन्हें सीधा किया। इनका रंग खतरनाक हद तक जर्द हो चुका था, जबकि चेहरे पर पसीने के कतरे थे। इनकी आंखें बंद थी, जबकि वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रहे थे। बाबा बाबा, इनका मुंह थपथपाते हुए वो रो पड़ा था। छोटे साहब इन्हें अस्पताल ले जाएं। इसके पीछे खड़ी आसमा ने परेशानी से कहा तो जैसे से होश आया। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। इसने फिरोज साहब को दोनों बाजुओं में उठाया और बाहर की तरफ भागा था। कॉरिडोर में चल चल कर इसकी टांगें शल हो गई और इससे आंखों से निकलते आंसू साफ कर कर के आंखें दुखने लगी थी। लेकिन इसे अपने इज़्तिराब और आंसू दोनों पर कंट्रोल नहीं था। फिरोज साहब को हार्ट अटैक हुआ था। बरवक़्त इलाज से जान बच गई थी, लेकिन अभी वो बेहोश थे। डॉक्टर्स ने इसे अकेला देखकर किसी अपने को बुलाने का मशवरा दिया, लेकिन वो कितनी देर खाली नज़रों से इसे देखता रहा और फिर संभल कर सर हिला दिया। इसे एकदम एहसास हुआ इसकी ज़िंदगी में सब कुछ तो इसका बाप है। इनके बगैर इसकी ज़िंदगी क्या होगी। अगर इसे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि इस बात पर ये रिएक्शन होगा तो वो मौका महल देखकर बात करता। वो किसी कीमत पर अपने बाप को खोना नहीं चाहता था और किसी भी हाल में मलाइका को अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त इसे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे जब दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बजाया गया। वो एकदम हड़बड़ा कर उठी। दिल घबराकर तेज़ धड़कने लगा। वो नंगे पाँव ही दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो दरवाज़ा खोलते इसे अली का चेहरा नजर आया। इससे पहले कि वो गुस्से से कुछ बोलती, वो बोल पड़ा, इब्राहिम भाई का फ़ोन था। फिरोज चाचू को हार्ट अटैक हुआ है, वो अस्पताल में, हम अस्पताल जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। वो कहकर पलट गया, जबकि वो कितनी देर तक होंठ काटती रही। फिर तेज़ी से पलटी, मुँह हाथ धोकर जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आई तो सब लाउंज में खड़े थे, यकीनन इसी का इंतज़ार कर रहे थे। जाफ़र हुसैन को देखकर इसे झटका लगा। उसने ज़िंदगी में पहली बार अपने बाप को रोते देखा था, और वहीं खड़े खड़े इसे इदराक हुआ कि फ़िरोज़ साहब की इसके बाप की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। इनके बाहर निकलते ही वो सर झुकाए इनके पीछे चल पड़ी। रिसेप्शन से पता चला कि फ़िरोज़ साहब को आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो चारों इनके कमरे की तरफ बढ़े। कॉरिडोर में दाखिल होते ही इसने इब्राहिम को देख लिया था, जो दोनों कोहनियाँ घुटनों पर टकाए, दोनों हाथों की मुट्ठियों की सूरत में भेजे, इनके होठों से लगाए गहरी सोच में गुम था। इन चारों ने के इसके करीब पहुंचने पर उसकी तवज्जो में कोई तकाज नहीं आया। जाफ़र हुसैन ने इसके कंधे पर हाथ से दबाव डाला तो उसने चौंक कर सर उठाया। इन्हें देखकर वो खड़ा हो गया और जाफ़र साहब इसे गले लगाकर रो पड़े थे। ये सब कैसे हो गया? मेरी रात को इससे बात हुई थी, तब तो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हुआ? वो भी इसकी तरफ देख रही थी। इसकी नज़रों में ऐसा कुछ था कि मलाइका ने बेसाख्ता नजरें चुराई थी। मैं खुद नहीं जानता अंकल। जब वो बोला तो इसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। हम मिल सकते हैं? इससे पूछ रहे थे। बाबा सो रहे हैं, लेकिन आप देख लें। जाफ़र साहब के साथ मलाइका और अली भी अंदर चले गए। नौशाबा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी। वो अंदर की तरफ बढ़ी तो झिझकते हुए वो भी अंदर दाखिल हुआ। फिरोज साहब जाग रहे थे। पता नहीं जाफ़र साहब से क्या बात हुई थी, वो रो रहे थे। जाफ़र हुसैन से बात करते हुए इनकी नज़र दरवाजे में खड़े इब्राहिम पर पड़ी और इस पर ठहर सी गई। इनकी नज़रों के ताक़ुब में जाफ़र हुसैन ने भी देखा। आओ इब्राहिम, यहाँ आओ। जाफ़र ने हाथ के इशारे से इसे बुलाया तो फिरोज़ साहब को देखते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगा। ये अपने इर्द गिर्द जो लोग देख रहे हो, ये सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये तुम्हारा बेटा रात से एक टांग पर खड़ा है। देखो ज़रा गौर से इसकी शक्ल, एक रात में क्या हाल हो गया इसका। इन्होंने इब्राहिम को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठा दिया। इतनी मोहब्बतों के होते हुए तुम बीमार होने की सूझी कैसे? वो इन्हें डांट रहे थे, जबकि वो अपनी दुखती आंखों से कभी सर झुकाए इब्राहिम और कभी सर झुकाए खड़ी मलाइका को देख रहे थे। मैं आपसे कुछ मांगूँ भाई जी? फिरोज़ साहब बड़ी धीमी आवाज़ में बोले। तुम हुक्म करो फिरोज़। जाफ़र हुसैन ने इनके बाजू पर हाथ रखा। आप मलाइका की रुखसती कर दे। मुझे नहीं पता मेरी कितनी ज़िंदगी बाकी है। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को आबाद देखना चाहता हूँ। मैं घर में मलाइका को चलते फिरते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। मैं इब्राहिम के बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहता हूँ। वो साथ रो रहे थे। जाफ़र हुसैन के साथ साथ नौशाबा और अली की आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि इब्राहिम ने अपनी आंखों को सख्ती से बेचकर अपने आंसुओं को बाहर आने से रोका था। फिरोज़, तुम इंशाल्लाह सब देखोगे। ऐसी नाउमीदी की बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, आप अभी फ़ैसला करें। वो ज़िद्दी अंदाज में बोले। फ़ैसला क्या? जो तुम कहोगे वही होगा। इनकी नज़रें मलाइका की तरफ उठी जो रो रही थी। मलाइका, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? कैसी बातें करते हो फिरोज़? मलाइका क्यों एतराज़ करेगी? तुम्हारी ही बेटी है, निकाह तो हो चुका है, बात रुखसती की है। तुम चाहो तो अभी मलाइका को साथ ले जाओ। अपने बाप की इस जज्बाती मोहब्बत पर मलाइका ने तड़प कर बाप को देखा। मैं मलाइका के मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो बगौर से देख रहे थे जो बिल्कुल खामोश थी। मलाइका, जाफ़र हुसैन ने इसे पुकारा तो बड़ी दिक्कत से उसने सर नफ़ी में हिलाया था। इब्राहिम, उन्होंने अब इसे पुकारा। तुम्हें कुछ कहना है? इसके पास कहने को बचा ही क्या था।
پہلے ہی وہ کہہ کر بہت پچھتا رہا تھا، جس کو کہنا تھا وہی ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اس نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ 3 دن بعد فیروز صاحب ہسپتال سے گھر آ گئے اور شادی 2 ہفتے بعد طے پائی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، کارڈ بڑھ چکے تھے۔ فیروز صاحب نے اس دن کے بعد اس موضوع پر دوبارہ سے بات نہیں کی۔ وہ اسی میں خوش تھے کہ شادی ہو رہی ہے، اور ملائکہ کی طرف سے بھی بالکل خاموشی تھی، اور یہی بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ فیروز صاحب آج کل زیادہ وقت جعفر صاحب کی طرف گزارے تھے، اور آج بھی وہ وہاں گئے ہوئے تھے، اور اتوار ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر تھا۔ جب پہلے تو وہ ٹی وی دیکھتا رہا، پھر اکتا کر باہر لان میں آ گیا۔ وہ پائپ ہاتھ میں لیے پودوں کو پانی دے رہا تھا، جب گیٹ کھلا اور اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر وہ حیران ہونے سے زیادہ پریشان ہوا۔ شادی میں صرف 4 دن تھے، اور یہ اس وقت یہاں تھی، اور اس کا یہاں ہونا ضرور کسی گڑبڑ کا اشارہ تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا گھر پر نہیں، اس نے کہہ کر نظریں پھر کیاریوں پر ٹکا دی۔ چاچو ہماری طرف ہے، میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے کچھ نہ کچھ پوچھا تھا، نہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، پھر بھی آپ نے منع نہیں کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے بہت شوق ہے آپ سے شادی کرنے کا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اہانت کے احساس سے اس نے ایک پل میں اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر ابراہیم نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ میں نے بابا سے مکمل تو نہیں، مختصر بات کی تھی، لیکن اتنی سی بات کا رد عمل آپ دیکھ چکی ہیں۔ مجھے اپنے بابا کی جان سے زیادہ کوئی چیز بھی مجھے عزیز نہیں۔ اور دوسری بات، آپ آخر میرے کندھوں پر رکھ کر بندوق کیوں چلانا چاہتی ہیں؟ یہ سوال آپ سے بھی پوچھا گیا تھا، آپ منع کر سکتی تھی۔ ملائکہ کتنی دیر دانت پر دانت جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اسے پہلے ہی یہ شخص اچھا نہیں لگتا تھا، آج اور بھی برا لگنے لگا تھا۔ میں نے آپ سے کوئی مشورہ نہیں مانگا، مجھے بس ڈائیورس چاہیے، دیٹس اٹ۔ سوری، آئی کانٹ ڈو دس۔ وہ بے نیازی سے بولا تو وہ تلملا اٹھی۔ یو ول پے فار اٹ۔ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اوکے لیٹس سی، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اس کی دھمکی پر وہ مسکرا کر بولا۔ وہ غصیلی نظر ڈال کر واپس مڑ گئی، جبکہ اپنی بات کہنے کے بعد وہ پہلے کی نسبت مطمئن تھا۔ ڈھول پر پڑنے والی ہر تھاپ اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، ایک طرف اپنی بے بسی اور بے عزتی کا احساس، اور دوسری طرف فراز کا روتا چہرہ۔ ہائے ہائے، اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا تھا تو مجھے امیدیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا مطلب کیا ہے فراز؟ میں یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، اپنی غلطی مجھ پر مت ڈالو۔ اس وقت تم ہمت کر لیتے تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے۔ نہ مجھے ناپسندیدہ شخص سے انسان سے شادی کرنی پڑتی، اور نہ تم یہاں رو رہے ہوتے۔ پیلے جوڑے میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ فراز نے بمشکل اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی تھی۔ ملائکہ پلیز کچھ کرو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے التجا پر ملائکہ کے تاثرات خود بخود نرم پڑ گئے تھے۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ تم نے تو کہا تھا وہ تمہیں ڈائیورس دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ملائکہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ میں تو خود حیران ہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ وہ مجھے خود طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کے چہرے سے اس کا عزم صاف نظر آ رہا تھا، لیکن فراز کے اضطراب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ملائکہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے تم سے محبت ہو؟ اس کی نظروں میں ایک دم ابراہیم کی طنزیہ نظریں اور بیزار انداز آیا تھا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ جو کچھ میں کہہ چکی ہوں اس کے بعد محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر محبت نہیں تو پھر کیا وجہ ہے جو وہ تمہیں طلاق نہیں دے رہا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ بدلہ لینے کے لیے تمہیں ڈائیورس نہ دے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ تم حوصلہ رکھو اور بار بار ایموشنل ہو کر مجھے بھی پریشان مت کرو۔ کھٹکے پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ہینا کھڑی تھی۔ نیچے رسم شروع ہونے والی، ابراہیم بھائی آگے ہیں۔ آج کا دن کسی بھی انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو بھی اس دن کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا، لیکن آج جب وہ دن آ گیا تو جیسے دل خوبصورت جذبات سے آری تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن آج وہ والی کیفیت نہیں تھی جو نکاح والے دن تھی، کیونکہ آج وہ اس کے دل کی کیفیت جانتا تھا۔ اس کی غیر ارادی نظر خود پر اپنے بائیں جانب کھڑے فیروز صاحب پر پڑی، جو کھوجتے انداز میں اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے ہونٹ مکان کے انداز میں مسکرائے تھے، اور آخر تک وہ سب ٹھیک ہے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بیٹھا رہا۔ رخصتی پر اس کے سوا سبھی رو رہے تھے، جن میں فیروز صاحب بھی شامل تھے۔ ہوٹل سے گھر تک کا فاصلہ اس نے یہی سوچتے ہوئے گزارا کہ آگے کیا ہوگا، اسے کیا کرنا ہے۔ ساتھ بیٹھے وجود نے بھی اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں مچائی تھی۔ گھر میں ان کا استقبال فیروز صاحب نے کیا۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے کلا اتار کر صوفے پر رکھی، اور صوفے پر بیٹھ کر شیروانی کے 3 بٹن کھول کر گہرا سانس لیا۔ دلہن بھابی کے لیے کچھ لاؤں؟ آسماء نے بڑے اشتیاق سے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا کچھ کھانا ہے آپ نے؟ فیروز صاحب کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں تھکن اور اپنوں کو چھوڑنے کا احساس صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے تو دوسری نظر ابراہیم پر ڈالی، جو آنکھیں بند کیے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ملائکہ کو کمرے میں لے جاؤ، وہ تھک گئی ہوگی۔ اس نے ایک ٹھہری ہوئی نظر ان پر ڈالی اور کھڑا ہو گیا۔ آؤ بیٹا۔ فیروز صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ صاحب جی، ابراہیم بھائی کو کہیں دلہن بھابی کو گود میں اٹھا کر لے کر جائیں۔ آسماء کے شرارتی انداز پر وہ دوسرے ملازمین بھی کھی کرنے لگے، جبکہ فیروز صاحب سر جھکا کر مسکرا دیے۔ لیکن جن دونوں کے لیے مشورہ تھا وہ دونوں بالکل سنجیدہ تھے۔ ابراہیم، ملائکہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاؤ۔
ابراہیم نے اکتائی ہوئی نظر ملائکہ کے سجے ہوئے روپ پر ڈالی اور اگلے ہی پل اس کا مہندی اور انگوٹھیوں سے سجا ہاتھ تھام لیا۔ ایک کرنٹ تھا جو اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا تھا۔ اس نے بڑے بے ساختہ انداز میں اپنا ہاتھ کھینچا، لیکن اگلی طرف گرفت مضبوط تھی۔ اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر ساتھ چلتے ابراہیم کو دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، گلاب کی دلفریب مہک نے اس کا استقبال کیا۔ اندر قدم رکھتے ہی زمین سے دیواروں تک گلاب کے پھول ہی پھول سجے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ فیروز صاحب ان کے پیچھے ہی آئے تھے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے منہ دکھائی میں اسے سونے کا سیٹ دیا تھا۔ بیٹا، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، تم اس کی مالکن ہو۔ تمہیں اور ابراہیم کو لے کر میں نے بہت خواب دیکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پورے بھی ہوں۔ ابراہیم کی ماں نہیں ہے، ورنہ وہ تمہیں بہت سی باتیں سمجھاتی۔ میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں، ہمیں اور اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ جس طرح تم جعفر بھائی کو عزیز ہو، بالکل اسی طرح مجھے بھی پیاری ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے پاؤچ کے نگوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ تمہارا استقبال تمہارے شان شاہ ہو، لیکن اگر کوئی کمی لگے تو بتا دو۔ اپنی اتنی پذیر آئی اور ان کی محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ رونا نہیں ملائکہ، تم رو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ انہوں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ ابراہیم یار، تمہاری بیوی رو رہی ہے اور تم وہاں کھڑے ہو، چپ کراؤ اسے، یہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے شرارتی انداز میں ابراہیم سے کہا تو ملائکہ نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے۔ اوکے بیٹا، آپ آرام کرو۔ فیروز صاحب پرائیویسی دے کے جا رہے، لیکن فیروز صاحب نے نہیں پتا پرائیویسی دے وچ بھی انہوں نے لڑنا مرنا ہی ہے۔ اچھا اوکے بیٹا، آپ آرام کرو، صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم میری بات سنو۔ دروازے تک پہنچ کر انہوں نے ابراہیم کو آواز دی۔ وہ ان کے پیچھے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی ملائکہ نے گہرا سانس لے کر سر اٹھایا اور سرسری انداز میں کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے نظریں سامنے جم کر رہ گئی۔ سامنے دیوار پر اس کی نکاح کی تصویر تھی۔ تصویر اتنی خوبصورت تھی کہ کتنی دیر تک وہ خود کو ہی حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس نے گھبرا کر نظریں ہٹا لی اور کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہوتے ہی نظریں سامنے دیوار پر لگے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی۔ وحشت کے احساس نے اسے ایک پل میں اپنے گھیرے میں لیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ تھام کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ دونوں ہاتھوں میں اپنا لہنگا تھام کر، یہ پتہ نہیں کی تھام کے، اپنا لہنگا تھام کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا، وہ الماری میں سے کچھ نکال رہے تھے۔ وہ منتظر نظروں سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ڈبہ نکال کر انہوں نے بھرپور نظر اپنے بیٹے پر ڈالی۔ براؤن شیروانی جس پر گولڈن کام تھا، اس میں وجیح سراپا اس کا بہت شاندار لگ رہا تھا۔ انہوں نے نظروں میں اس کی نظر اتاری تھی۔ میں نہیں جانتا ابراہیم، ایسی کیا بات ہوئی جو تم نے اس دن ملائکہ سے نکاح ختم کرنے کی بات کی؟ حالانکہ پہلے تو تم بہت خوش تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ملائکہ ایسا کہہ سکتی ہے۔ چلو جی، تو پھر مننا کی ہے تسی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے قالین کے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی اتنی طویل خاموشی اس کی ناراضگی کا اظہار تھی۔ اتنے مزاج آشنا تو وہ تھے۔ وہ اس کے قریب آ گئے۔ شادی خوشی کا دوسرا نام ہے، اور میں نے ملائکہ سے تمہاری شادی تمہاری خوشی کے لیے کی تھی، لیکن تم خوش نہیں لگ رہے۔ میں بہت پریشان ہوں ابراہیم، کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا؟ وہ اب بھی خاموش تھا۔ اگر میں نے کچھ غلط فیصلہ کر دیا تو مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ اب کی بار اس نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ میری عزت تمہارے ہاتھ میں ابراہیم۔ دو آنسو بڑی تیزی سے ان کی آنکھ سے نکلے، لیکن اگر ملائکہ کی کوئی بات بری لگے تو اسے معاف کر دو، مجھے، میری خاطر۔ اسے پیار سے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائے گی۔ بابا سب ٹھیک ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر سب ٹھیک ہے تو تم خوش کیوں نہیں؟ میں خوش ہوں بابا، صرف آپ کی بیماری کی وجہ سے کچھ ٹینس ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم اور ملائکہ ایک ساتھ خوش رہو تو میری عمر 10 سال اور بڑھ جائے گی۔ تم اب جاؤ اور یہ ملائکہ کو دے دینا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈبہ اسے تھمایا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ رسم ہوتی ہے منہ دکھائی کی، آپ پلیز اپنی میڈیسن لے لیں۔ میں لے لوں گا، تم جاؤ۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپایا تو وہ باہر نکلا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ صاف ستھرا چہرہ لیے گلابی نائٹی میں صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ کشن اس کی گود میں تھا۔ اسے قطعاً کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ بیڈ پر رکھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر آیا تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر بیڈ سے ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے۔ اس کے ہاتھ نہ بڑھانے پر اسے بولنا پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈبہ تھام لیا، لیکن کھول کر نہیں دیکھا۔ آپ سونا چاہتی ہیں تو سو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں سوؤں گی؟ وہ جو اتنی دیر سے سب بھلانے کی کوشش میں تھا، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ سونے کا۔ مائنڈ یور لینگویج، وہ تل ملا کر بولی۔ نہیں، میں کب سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں۔ وہ ایک دم آپ سے تم پر آ گیا، اور اس کے منہ سے تم سن کر ایک پل کے لیے وہ چپ کی چپ ہی رہ گئی، اور اگلے ہی پل غصے کے مارے کھڑی ہو گئی۔ کس نے کہا آپ کو میری بدتمیزی برداشت کرنے کے لیے؟ میں نے صاف آپ کو کہا تھا میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا آپ نے۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تم ہی مجبور تھی؟ میں تم سے زیادہ مجبور تھا۔ جب بابا نے تم سے پوچھا تب تم انکار کر دیتی۔ میں انکار کر سکتی تو آپ کو کہتی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کشن غصے سے صوفے پر دے مارا۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ میں غصے میں نظریں پھیرے کھڑے تھے۔ نہ کمرے کا فضول پھیلاتا ماحول اور نہ ان کے درمیان قائم رشتہ، کوئی بھی چیزیں انہیں متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔
کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ چونک کر بولا، میں یہاں نہیں سو سکتی۔ اس کا ہینڈل کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر رخ اپنی طرف کیا۔ ملائکہ کے لیے حملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ اس سارے عرصے میں پہلی بار وہ گھبرائی۔ تمہیں شاید اپنی عزت پیاری نہیں، لیکن مجھے ہے۔ باہر سب نوکر ہیں، بابا ہے، کیوں میرا اور اپنا تماشا بنوانے پر تلی ہو؟ اس کی نیلی آنکھیں غصہ لیے اس پر جمی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اگر آپ کو اپنی عزت اتنی ہی پیاری تو مجھے آزاد کر دے۔ ابراہیم نے ہونٹ بھیج کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ جب کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ جس طرح تم اپنے ڈیڈی سے پیار کرتی ہو اس طرح میں بھی اپنے بابا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ان دونوں کے لیے شادی بہت اہمیت رکھتی ہے اور ان کے لیے کچھ عرصہ تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں کے درمیان ہسبینڈ وائف والا کوئی ریلیشن نہیں ہوگا، لیکن باہر سب کچھ نارمل شو کرنا ہوگا۔ مناسب وقت پر میں خود سب ختم کر دوں گا۔ کہہ کر وہ واپس بیڈ پر کی طرف مڑا۔ میں کارپیٹ پر نہیں سو سکتا اور نہ صوفے پر، میں کمفرٹیبل فیل کروں گا، اس لیے میں بیڈ پر سوؤں گا۔ تمہیں جہاں سونا ہے دیکھ لو۔ اس نے کمبل اس کی طرف اچھالا جو اس کے قدموں میں گرا۔ لائٹ آف کر دینا، کہہ کر اس نے کمبل سر تک اوڑھ لیا، جبکہ وہ قہر آلود نظروں سے اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ آخرکار خود ہی تھک کر اس نے کمبل اٹھایا اور صوفے پر لیٹ کے کمبل تان لیا۔ لائٹ اس نے بند نہیں کی تھی۔ ولیمے کے بعد وہ مما ڈیڈی کے ساتھ رسم کے مطابق گھر آ گئی۔ رسم کے مطابق ابراہیم کو بھی آنا تھا، لیکن اس نے فیروز صاحب کی تنہائی کا بہانہ کر کے معذرت کر لی اور اس نے شکر ادا کیا تھا۔ رات کو وہ چاروں دیر تک جاگتے رہے۔ صبح اٹھتے اس نے ہنا اور فراز کو فون کیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، کنو کھا رہی تھی جب ہنا گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار خوش ہو گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کے گلے لگتے ہوئے ہنا نے کہا، یہ لو میرج نہیں کہ خوشی کے مارے ایک رات میں ہی میں خوبصورت ہو جاتی۔ کیا ابراہیم بھائی نے تمہیں کچھ کہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی مجھے کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہنا نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ واقعی جو تم نے انہیں کہہ چکی ہو اس کے بعد ان کی تو بولتی ہی بند ہو گئی ہوگی۔ ہنا کے طنز کا اس نے بالکل بھی برا نہیں مانا۔ سچی بات سے سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اس کا انداز لاپرواہ تھا۔ بات سچ یا جھوٹ کی نہیں، شرافت کی ہے۔ مان لو کہ وہ ایک شریف آدمی ہے۔ تمہاری خوش قسمتی ہے ملائکہ کہ تمہیں ہمیشہ محبت مل جاتی ہے۔ یہ ان کی شرافت ہے یا محبت کہ انہوں نے نہ تمہیں ٹارچر کیا اور نہ کوئی زبردستی، ورنہ جو تم کر چکی ہو اس کے بعد کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ہاں شرافت کہہ سکتی ہو لیکن محبت نہیں۔ وہ خود مجھے کہہ چکی ہیں کہ ہم میں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن ہی ہوں گے، صرف دنیا والوں کے لیے دکھاوا ہی کرنا ہے، اور کچھ عرصہ بعد وہ خود ختم کر دیں گے۔ ہنا کتنی دیر تک حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہی۔ تم ڈائیورس کو سمجھتی کیا ہو؟ کوئی مذاق؟ منہ کھولا اور ڈائیورس مانگ لی؟ قسمت سے اتنا اچھا انسان ملتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ ابراہیم بھائی سے ایکسکیوز کرو، ان سے کہو میں نے مذاق کیا تھا، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ ملائکہ نے نخوت سے ناک سکوڑی۔ مجھے اس کی معافی تو کیا، اس کی ہی ضرورت نہیں، اور پلیز نصیحتیں کرنا بند کرو۔ وہ بھی کچھ اور کہنے والی تھی کہ علی کو آتا دیکھ کر خاموش ہوگی۔ وہ علی سے باتیں کر رہی تھی جب بھی فراز آ گیا۔ تم کہاں ہوتے ہو یار، نظر ہی نہیں آتے۔ شادی میں بھی تم صرف مہندی والے دن آئے تھے، نہ شادی نہ ولیمے پر۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، کمزور بھی لگ رہے ہو۔ وہ واقعی کمزور لگ رہا تھا۔ بس یار پیپرز کی تیاری میں مصروف ہوں، لاسٹ ٹائم پیپر نہیں دے سکا، ساتھ میں جاب بھی کر رہا ہوں۔ واہ بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، لگتا ہے منڈے کا شادی کا موڈ بن رہا ہے۔ علی نے مذاق کرتے ہوئے ہنا کو دیکھا۔ ہاں بات تو صحیح ہے، یہی ہے، اس نے کنکھیوں سے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو جوس پیتے ہوئے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ علی میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کام ہے۔ ہنا نے اٹھنے کے ساتھ علی کو بھی ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کے جاتے ہی فراز نے اپنا رخ ملائکہ کی طرف کیا۔ اے اللہ ہنا نو میں ہن کی کواں، ویسے تے انو ابراہیم دی سائڈ تے تے پرائیویسی فراز تے ملائکہ نو دے کے جا رہی۔ بہت خوش لگ رہی ہو۔ اس کا انداز طنزیہ تھا جسے ملائکہ نے محسوس نہیں کیا۔ تم نے اسے ڈائیورس کی بات کی تھی؟ ہاں۔ پھر اس نے کیا کہا؟ فراز نے بے تابی سے پوچھا۔ اس نے کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا وہ دے دے گا، مناسب وقت کا انتظار ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ فراز جو کتنے دن سے خود ساختہ آگ میں جل رہا تھا بھڑک اٹھا۔ وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ جب میں مر جاؤں گا؟ رخصتی سے پہلے بھی تم نے کہا تھا وہ ڈائیورس دے دے گا، لیکن اس نے نہیں دی۔ پھر تم نے کہا تم شادی والے دن لے لو گی، لیکن اس نے پھر نہیں دی۔ اب تو شادی کو بھی 4 دن گزر گئے، آخر وہ کیوں نہیں تمہیں ڈائیورس دے رہا؟ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ کہیں اس کی نیت تو نہیں خراب ہو گئی؟ اس نے تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ باتوں کے ساتھ اس نے چہرے سے بھی وحشت جھلکنے لگی اور ملائکہ دکھ کے مارے سن ہو گئی۔ تمہیں شرم آنا چاہیے فراز، مجھ پر ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ ابھی کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ مجھے میری مرضی کے بغیر ہاتھ لگا سکے۔ تم ابھی فیصلہ کر لو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر تانا برداشت نہیں کر سکتی۔ کرتوت یہ دن ہے، تانے تو سننا ہی ہے۔ وہ بھی غصے میں آ گئی تھی۔ فراز کو ایک دم اپنے لفظوں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ آئی ایم سوری ملائکہ، ویری سوری۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ سوچنا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کروں؟ تمہاری شادی والے دن سے لے کر آج تک میں ایک عذاب سے گزر رہا ہوں۔ میں رات کو سونے لگتا ہوں تو نیند نہیں آتی، بار بار تمہارا چہرہ ذہن میں آتا ہے، ساتھ میں وہ شخص، اور پھر یہ خیال کہ تم اس کے ساتھ ہو۔ میں کیا کروں؟ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔
तुम इतनी खूबसूरत हो कि तो कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, वो तो फिर तुम्हारा शोहर है। मलाइका ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। फराज, खुद को टॉर्चर करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, यही बात इसे मुझसे दूर रखने के लिए काफ़ी है। और जहाँ तक मियाँ बीवी की बात है, वो हम एक दूसरे को मानते ही नहीं। डाइवोर्स देना इतना आसान नहीं, लेकिन डाइवोर्स से बहुत से लोगों को तकलीफ होगी जो मुझसे और इससे जुड़े हैं। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इस पर दबाव डालूंगी। मैं तुम्हें फ़ोन करूँ? वो इजाज़त मांग रहा था। नहीं, मैं खुद कर लिया करूँगी। वो काफ़ी देर खामोश बैठा रहा, फिर खड़ा हो गया। बैठो तो ही ना, चाय लेने गई है। नहीं, चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वो कहकर मुड़ गया। मलाइका की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। कार ड्राइव करते हुए वो मुकम्मल तौर पर खामोश था, और ये खामोशी पिछले 3 घंटे से थी जब वो और फ़िरोज़ साहब इसे लेने आए थे। वो जानती थी अगर इसे वापस जाने की खुशी नहीं तो इब्राहिम को भी इसको लेने आने की कोई खुशी नहीं। घर पहुंचकर वो कमरे में चला गया, जबकि वो फ़िरोज़ साहब के पास टीवी लाउंज में बैठ गई। रात को 12 बजे के करीब जब वो कमरे में आई तो वो राइटिंग टेबल पर कुछ पेपर्स के साथ लैपटॉप खोले बैठा था। इसकी मौजूदगी को उसने महसूस तो किया, लेकिन इसने देखा नहीं। वो भी इसे नज़रअंदाज करके ड्रेसिंग रूम में चली गई। जब वो वापस आई तो तब भी अपने इसी मार्क से अपने काम में मसरूफ़ था। इसी ने मार्क से अपने काम में मसरूफ़ था। आपने चाचू से बात की? वो इसके बिल्कुल पीछे आकर अचानक बोली तो इसका तेज़ी से चलता हाथ एकदम रुका था। इसने मुड़कर इसे देखा। वो इसके इतने करीब खड़ी थी कि इसके लिबास से उठने वाली खुशबू वो महसूस कर सकता था। इसकी नीली आंखों में देखते हुए जाने से क्या हुआ कि वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई हटी थी। किस बारे में? उसे वाकई ध्यान नहीं था। हमारे डाइवोर्स के बारे में। ओह! इब्राहिम ने गहरा सांस लेकर गर्दन फिर इसकी तरफ मोड़ ली। अभी नहीं तो कब करेंगे? वो झंझलाकर बोली। जल्द ही। जल्द ही कब? शादी को भी हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया है। 8 दिन ही गुजरे, 8 साल तो नहीं। मेरे लिए 8 दिन भी 8 साल के बराबर है। वो गुस्से से बोली। मैं भी इस अजाब से जल्दी निजात चाहता हूँ। मलाइका के सर पर लगी तलवों पर बुझी। आपने मुझे अजाब कहा? इब्राहिम के होंठों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। मलाइका ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। पहले आगे बढ़कर इसने इसका लैपटॉप बंद किया और इसके सामने रखे सारे सफ़े उठाकर कालीन पर फेंक दिए। ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि वो हैरत से इसकी ये हरकत देखता ही रह गया। मैं बहुत बड़ा अजाब साबित होंगी। इसे गुस्से के साथ रोना भी आ रहा था। धमकी देकर वो धम धम करती सोफे तक गई, फिर वापस बेड तक आई, कंबल उठाया और सोफे पर गुम हो गई। इस दौरान इब्राहिम इसकी हरकत देख रहा था। इसने झुककर पेपर्स उठाए, इसकी तरतीब सही करके टेबल पर रखे, खड़े होकर एक भरपूर अंगड़ाई ली। एक शरारती मुस्कुराहट इसके होंठों पर थी। वो एक कुछ देर कंबल को घूरता रहा। अगले पल उसने झटके से कंबल खींचा था और वो हड़बड़ाकर सीधी हुई और घबराकर इसे देखने लगी। ये मेरा कंबल है, तुम्हारा ड्रेसिंग रूम में है। वो कंबल लेकर लेट गया और कुछ देर वो इसे देखती रही, फिर उठकर ड्रेसिंग रूम में गई, कंबल लाकर सोफे पर रखा और इसके ऊपर से कंबल खींचकर कालीन पर फेंका और खुद कंबल तान कर लेट गई। इसने कंबल को मजबूती से थाम रखा था। साथ डर था कि वो दोबारा कंबल न खींच ले, लेकिन मुसलसल खामोशी थी। इसने ज़रा सा कंबल हटाकर देखा, लाइट बंद हो चुकी थी और वो लेट चुका था। इसने भी मुतमईन होकर आंखें बंद कर ली। खटपट की आवाज़ पर उसने मुंदी मुंदी आंखों से देखा और वो शलवार कमीज में कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। इसने कंबल चेहरे से नीचे किया। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तुम भी पढ़ लो। इसे पहला झटका इस बात पर लगा कि वह नमाज़ पढ़ता है और दूसरा झटका इसे भी नमाज़ पढ़ने को कहा था। वो निकल चुका था। थोड़ी देर तक वो हैरत से सोचती रही, फिर सर झटक कर दोबारा कंबल ओढ़ ली। जब वो वापस आया तो वो सो रही थी। वो कुछ देर देखता रहा, फिर गहरा सांस लेकर दोबारा लेट गया। रात के मंजर याद आए तो वो फिर मुस्कुराया था। इसने गर्दन घुमाकर सोफे की तरफ देखा। इसके बाल कंबल से बाहर झांक रहे थे। कुछ लम्हों के लिए वो सब भूल गया। इसका दिल चाहा वो जाकर कंबल हटाकर इसका चेहरा देखे, सोते में कैसी लगती है, और फिर खुद ही सर झटक कर आंखें बंद कर ली। आंख खुलते ही इसने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा। 10 बज रहे थे। इसने गर्दन घुमाकर देखा, वो बेड पर नहीं था। बिस्तर साफ और कंबल तय था। बात लेकर वो लाउंज में आई, जहाँ मुकम्मल खामोशी थी। किचन से आवाज़ें आ रही थी। वो इसी तरफ मुड़ गई। दुल्हन भाभी आ गई। इस पर पहली नज़र आसमा की पड़ी। इसके कहने पर इन दोनों ने एक साथ इसकी तरफ देखा। फ़िरोज़ साहब ने हैरत से एक नज़र डालकर नज़रें झुका ली, जबकि इब्राहिम की पहली नज़र में हैरत और बाद में नागवारी उतर आई। गुड मॉर्निंग कहकर वो फ़िरोज़ साहब के साथ कुर्सी पर बैठ गई। इसने काली जीन्स पर नीली टी शर्ट पहन रखी थी। बेटा क्या लोगी आप? फ़िरोज़ साहब ने इससे पूछा, जबकि निगाहें मुसलसल झुकी हुई थी। वो इसकी तरफ देखने से एहतराज़ कर रहे थे। इब्राहिम ने आसमा की तरफ देखा, जो बार बार चोर नज़रों से इसे देख रही थी। इब्राहिम ने नागवारी से प्लेट पीछे खिसका दी। ओके बाबा, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो किसी की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया, जबकि वो लापरवाही से नाश्ता करती रही। सारा दिन जलने कुड़ने के बाद जब वो वापस आया तो घर में मुकम्मल खामोशी थी। लाउंज भी खाली था। हालांकि जब वो वापस आता तो फ़िरोज़ साहब लाउंज में टीवी देख रहे होते थे। वो किचन की तरफ गया, आसमा भी नहीं थी। वो हैरान होता हुआ कमरे में आया। वो बेड पर औंधी लेटी टीवी देख रही थी। इसके अंदर दाखिल होता देखकर सीधी होकर बैठ गई। वो अभी भी सुबह वाले हुलिये में थी। बाबा कहाँ हैं? वो डैडी की तरफ गए हैं। और आसमा? कोट उतारते हुए उसने पूछा। पता नहीं। वो कहकर टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई तो सोफे पर बैठने कर उसने बगौर इसे देखा। जितने दिन तुम यहाँ हो इस तरह ड्रेसअप मत हुआ करो।
ملائکہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ میں شروع سے ہی ایسے کپڑے پہنتی ہوں، میں نے تو پہلے کبھی تمہیں ایسے کپڑوں میں نہیں دیکھا۔ اسے آپ اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں، وہ چینل بدلتے ہوئے بولی۔ جو بھی ہے، گھر میں بابا ہے، میل سرونٹ ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا پہلے تو گائز آواز کے لیے معذرت، مجھے نا ابھی پہلے بھی فلو ہوا تھا لیکن پہلے تھوڑا کم تھا، ابھی ریکارڈ کرتے کرتے ایک ساتھ کافی چھینکیں آ گئی ہیں تو وہ اب آواز تھوڑی سی اور بھاری ہو گئی ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ آئیے ریڈ کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر، اب میں یہ دیکھوں گی نوکروں کو کیا اچھا لگتا ہے یا نہیں۔ میں اپنے گھر میں بھی یہی پہنتی تھی، ڈیڈی نے مجھے کبھی منع نہیں کیا اور چاچو نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بائی دا وے آپ لندن سے ہیں یا لالو کھیت سے؟ آخر میں اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ بے شک میں لندن سے آئی ہوں لیکن میری سوچ مختلف ہے۔ میرے خیال میں لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، عورت چھپانے کی چیزیں دکھانے کی نہیں، جبکہ لباس آپ کو نمایاں کرتا ہے۔ گھر میں اگر غیر مرد نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ ملائکہ آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ انگریز ماں کی اولاد تھا، لندن میں پلا بڑا تھا، اس کے خیال میں تو اسے بہت عیاش ماڈرن ٹائپ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے عجیب و روپ سامنے آ رہے تھے، پہلے نماز اور اب یہ مذہبی لیکچر۔ یہ ڈریس چینج کر لو۔ سوری، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، مجھے جو اچھا لگتا ہے میں وہی کروں گی، آپ کو اگر اعتراض ہے تو مجھے گھر سے نکال دیں۔ ابراہیم نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جتنا بے بس وہ خود کو محسوس کر رہا تھا اتنا زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کے لیے سزا بن گئی تھی۔ یہ ملائکہ اس کے لیے حلق میں پھنسی ہوئی ہڈی بن چکی تھی، جسے نہ وہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔ ہر وہ چیز جو اس کے لیے ناپسندیدہ تھی وہ اسے کرتی تھی۔ اپنے لیے اسے جس طرح کی لڑکی کو سوچا تھا، ملائکہ کو دیکھ کر وہ خاکہ مکمل ہوا تھا، لیکن ملائکہ کو اپنا کر اسے جان کر وہ بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس نے مرد ہو کر ساری زندگی بہت صاف گزاری تھی، اور جو بیوی ملی تھی اس کے دل میں کوئی اور تھا۔ اس نے کہتی جیسے پرخلوص لڑکی سے جو صرف اس سے محبت کرتی تھی شادی نہیں کی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی، اور ملائکہ جو مسلمان تھی اس نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کیتھی پر ملائکہ کو ترجیح دی۔ شادی کو کافی دن گزر گئے تھے، شروع کے کچھ دن وہ گھر ہی رہی، پھر صبح اس کے آفس جانے کے بعد گھر سے نکلتی، رات کو واپس آتی۔ اس نے اس دن کے بعد اسے کسی چیز سے نہیں روکا۔ اس دن وہ گھر آیا تو حیرت انگیز طور پر ملائکہ گھر پر تھی اور کھانے پر اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ملائکہ کمرے میں چلے گی، جبکہ وہ چائے کا کپ لے کر فیروز صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو، ان کے اداس لہجے پر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ملائکہ والی بات سے؟ ابراہیم نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا ملائکہ بری لڑکی نہیں، اس میں بچپنا زیادہ ہے، کچھ لاڈ پیار نے اسے ضدی بنا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں بابا، لیکن یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ ملائکہ کے موضوع پر اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں تم دونوں ایک دوسرے سے کھینچے رہتے ہو۔ صرف 2 ماہ ہوئے تمہاری شادی کو، ایسا لگتا ہے 22 سال گزار چکے ہو تم دونوں۔ وہ سارا دن جعفر بھائی کی طرف گزارتی ہے، تم سارا دن آفس رہتے ہو۔ پہلے میری وجہ سے جلدی آ جاتے تھے، اب وہ بہانہ بھی نہیں رہا۔ نئے شادی شدہ جوڑوں میں تو اتنا پیار ہوتا ہے، تم دونوں میں وہ بے تکلفی، وہ محبت نظر کیوں نہیں آتی؟ ان کے سوال پر وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے بابا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ بغور سے دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں ہنی مون کے لیے کب جا رہے ہو؟ ایک اور دھماکہ کیا تھا انہوں نے۔ وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹا میں نے ہنی مون کے لیے کہا ہے، تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے تمہیں کوئی سزا سنا دی ہے۔ یہ سزا سے کم تو نہیں، وہ دل میں بولا۔ بابا ابھی پلان نہیں کیا تو کرو، ملائکہ سے پوچھو اسے کہاں جانا ہے۔ جی، وہ صرف یہی بول سکتا تھا۔ اور اب میں اکیلے رہ کر بور ہو گیا ہوں، کچھ میری بھی فکر کرو۔ وہ شرارتی انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ کیا بابا؟ وہ بے دھیانی سے پوچھنے لگا۔ یار کوئی پوتا پوتی بھی تو آنا چاہیے۔ اسے زبردست اچھو لگا اور فیروز بے ساختہ کہکہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ ابراہیم تم نے شرمانے میں لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ بابا آپ سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کل رات سے فیروز صاحب کی طبیعت خراب تھی، فلو کے ساتھ بخار تھا۔ 2 بجے کے قریب اس نے گھر فون کیا، صبح فون آسمان اٹھایا۔ فیروز صاحب کی طبیعت کا پوچھ کر اس نے ملائکہ کو پوچھا، اور اس نے سنا وہ اس کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھا، وہ گھر پہ نہیں تھی۔ وہ فون بند کرتے ہی کھڑا ہو گیا۔ سارا راستہ اس کا دماغ کھولتا رہا، لاپرواہی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا فیروز صاحب کے کمرے میں آیا تھا، وہ سو رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر باہر نکلا۔ وہ لانچ میں پہنچا جب وہ داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو تھام کر گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے میں لایا۔ شوق کے مارے وہ نہ وہ بول سکی اور نہ ہی ہاتھ چھڑا سکی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تم انتہائی بدتمیز، ضدی اور خودسر لڑکی ہو، جسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ تم جانتی بھی ہو بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اگر تم ایک دن باہر نہ جاتی تو کیا قیامت آ جاتی۔ میرے بابا ہونے کے علاوہ تمہارے بھی وہ کچھ لگتے ہیں، اسی رشتے سے ان کی پرواہ کر لیتی۔ جب سے تم سے ملا ہوں سوائے تکلیف کے تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ جتنی دیر یہاں ہو تب تک اپنے بوائے فرینڈ سے ملنا بند کرو۔
वो इतनी देर से खामोशी से इसे सुन रही थी, आखिरी बात इसे तीर की तरह लगी थी। इनफ, बहुत बोल चुके आप। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं, जो आपका दिल करेगा आप बोलते जाएं। पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर को छोड़कर चाचू की मेडिसिन लेने गई थी, रास्ते में टायर पंक्चर हो गया, और दूसरी बात ये, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने डैडी के पास जा रही हूँ। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। इब्राहिम जैसे एकदम होश में आया। जब अंदर आया वो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। तुम कहीं नहीं जा रही। उसने गुस्से से सामने खड़े इब्राहिम को देखा, लेकिन कपड़े निकालने नहीं छोड़े। इब्राहिम ने आगे बढ़कर सारे कपड़ों को उठाकर दोबारा वार्डरोब में फेंका, इसके करीब रखा हैंडबैग भी अंदर फेंका। वार्डरोब लॉक करके उसने चाबी अपने कोट में डाली। अगर कमरे से भी बाहर कदम निकाला तो बहुत बुरा होगा। इसके साथ कभी किसी ने इस तरह का सलूक नहीं किया था। वो अभी तक साख्त खड़ी थी। इसके साख्त वजूद में हरकत दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से हुई। वो बाहर आया तो आसमान दरवाजे के करीब कान लगाए खड़ी थी। इसने नागवारी से इसे देखा तो वो घबरा कर इसे देखने लगी। मैं चाय का पूछने आई थी। नहीं चाहिए, बाबा के लिए सूप ले आओ। वो इनके कमरे में आए तो वो उठ चुके थे। इसे देखकर मुस्कुराने लगे। अब कैसी तबीयत है बाबा? ठीक हूँ यार, ज़रा सा बुखार ही तो है। वो भी अब उतर गया। तुम जल्दी क्यों आ गए? और मलाइका कहाँ है? मलाइका का जिक्र वो गोल कर गया। बाबा आपको भूख लगी है? हाँ यार, कुछ खिलाओ। आसमा सूप ले आओ। उसने आसमा को आवाज़ दी। वो जैसे दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी फ़ौरन अंदर आ गई। तुम जाओ। ट्रे थाम कर इसने कहा। कितनी देर वो सूप पीते रहे। वो इधर उधर की बातें करता रहा। मैं अब सोऊंगा, तुम भी आराम करो। और मलाइका को थैंक्स बोला, सारा दिन उसने मेरा बड़ा ख्याल रखा। उसने कुछ चौंक कर इन्हें देखा, लेकिन वो आंखें बंद करके लेट चुके थे। वो लाइट ऑफ करके बाहर आ गया। आसमा क्वार्टर में जा चुकी थी। लाइट ऑफ करके वो कमरे में आया तो कमरे में घुप अंधेरा था। लाइट ऑन करते ही नज़र बेसाख्ता सोफे की तरफ गई। वहाँ कोई नहीं था। वो विजिटिंग रूम से कपड़े वो चेंजिंग रूम से कपड़े बदल कर बाहर आया। तब भी वो कहीं नज़र नहीं आई। वो 5 मिनट तक इसका इंतज़ार करता लगा, लेकिन तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो वो उठकर हाथ रूम के दरवाजे के पास आया। इसने हल्का सा बजाया, कोई जवाब नहीं। उसने हैंड पर हाथ मारा, दरवाज़ा खुल गया। अंदर कोई नहीं था। इसका दिमाग भग से उड़ गया। वो खाली खाली नज़रों से कमरे को घूरता रहा और वक्त ज़ाया किए बगैर वो बाहर की तरफ भागा। इसका अंदेशा सही साबित हुआ था। पोर्च में इसकी कार नहीं थी। इसे देखकर चौकीदार खड़ा हो गया था। बीबी कहाँ थी गई? जी पता नहीं। कितनी देर हो गई? 15 मिनट। ठीक है, गेट खोलो। उसने उजलत में कहकर कार की तरफ दौड़ लगाई। मेन रोड पर आकर उसने जाफर हुसैन के घर का नंबर मिलाया। वहाँ बैल हो रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। वो एकदम बहुत परेशान हो गया। फिर कुछ सोचकर उसने अली का नंबर मिलाया। अली, मलाइका तुम्हारी तरफ है? छूटते इसने पूछा था। जी बच्चों, इधर ही हैं। अली ने जवाब दिया। कितनी देर बाद उसके तने हुए असाब मामून पर आए। इसने गहरा सांस लिया। खैरियत तो है? हाँ, मैं आ रहा हूँ। उसने मोबाइल बंद करके कार की स्पीड बढ़ा दी। अली कमरे में आया तो वो तकिए सर पर रखे लेटी थी। बज्जो, उसने इसके करीब बैठते हुए से पुकारा। उसने तकिया पीछे करके इसे देखा। तुम इब्राहिम को भाई को बताए बगैर आ गई हो? इसने चौंक कर इसे देखा। तुमसे किसने कहा? इनका फ़ोन आया था और तुमने बता दिया मैं यहाँ हूँ। तो क्या ना बताता? वो हैरत से पूछने लगा। हाँ, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं जाना। वो परेशानी से इसे देखने लगा। तुम्हारा और इब्राहिम भाई का कोई झगड़ा हुआ है? हाँ, और क्यों, कैसे? इन सब के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। डैडी ने मेरी शादी करवा कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं जीऊँ या मरूँ किसी को कोई मतलब नहीं। मुझे जहन्नम में भेजकर खुद सैर सपाटा में मसरूफ़ हो गए। तभी दरवाज़ा वाह हुआ और सुमेरा का चेहरा नजर आया। इब्राहिम भाई आए हैं, इन्हें यहाँ भेज दो। अली, मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहती और मैं ना वापस जाऊंगी। उसने उंगली उठाकर इसे मतनबा किया। तभी दरवाज़ा खुला। इसे देखकर मलाइका ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया, जबकि अली बड़े इत्तेफाक से इब्राहिम से मिला था। क्या हुआ इब्राहिम भाई, कोई झड़प हो गई क्या? इब्राहिम ने एक नज़र इसे देखा जो मुसलसल मुंह मोड़े हुए थी। कुछ नहीं यार, बाबा की तबीयत ख़राब थी, मैं अपसेट था, बस गुस्से में कुछ डांट दिया। ये नाराज़ होकर यहाँ आ गई। डांटा? उसने गुस्से से दोहराया। इन्होंने मेरी इंसल्ट की है। ग्रो बच्चों, इतनी सी बात पर कोई घर से आ जाता है? शट अप अली, तुम मेरे मामले में मत बोलो। मुझसे अब तक कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। डैडी के आने तक कहीं नहीं जाऊंगी मैं। प्लीज़ अब आप दोनों मेरे कमरे से निकल जाए। अली ने नागवारी से बहन को देखा। इब्राहिम के साथ इसका सलूक इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अली प्लीज़, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं मलाइका से बात करना चाहता हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी। वो चीखी, लेकिन अली बाहर निकल गया। इब्राहिम ने ट्राउज़र की जेबों में हाथ डालते हुए बगौर से देखा। मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ। मलाइका से देखने पर मजबूर होगी। वकील से पेपर तैयार करवाने में कुछ दिन लगेंगे। इतने दिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मजबूरी है। वो कंधे उचकाकर बोला। वो कितनी देर जांचती नज़रों से इसे देखती रही, जबकि वो वापस इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके जाते ही वो फतेहमंदी के एहसास से मगलूब होकर खुलकर मुस्कुराई। मेरे सामने अच्छों को घुटने टेकने पड़ते हैं। तुम क्या चीज़ हो इब्राहिम फ़िरोज़? वो बेड से उतर आई थी। काश मैं ये कदम पहले उठा लेती, 2 माह की अजियत से तो बच जाती। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो गेट से बाहर निकलते हुए सोच रही थी। गाड़ी के पास इब्राहिम अली के साथ खड़ा बातें कर रहा था। इसको आता देखकर इब्राहिम खामोश हो गया। अली ने भी इससे कोई बात नहीं की, जिसका मतलब था वो नाराज़ है। इसने भी परवाह नहीं की। वो जानती थी कि आने वाले वक्त में इसके फैसले से बहुत से अपने नाराज़ होने वाले हैं। ऐदा ने वैसे ना जो किसी को नहीं देखते ना, सिर्फ अपने आप को देखते हैं, मुँह की खाते हैं।
اس دن کے بعد ابراہیم جو تھوڑی بہت اس سے بات کر لیتا تھا اس نے وہ بھی چھوڑ دی، لیکن اس نے دوبارہ کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ بھی ابراہیم تھا۔ اس نے ابراہیم کو وکیل سے بات کرتے ہوئے سنا تھا اور اسے اندازہ ہوگا کہ اس نے اس دن جو طلاق دینے کی بات کی تھی وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ ویسے بھی اس نے اس کے ساتھ رہتے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے ناپسند کرنے کے باوجود اس بات کا اقرار تھا کہ وہ بہت شریف انسان ہے۔ جو کچھ اندیشے سے ابراہیم کو لے کر تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ یہ خوشخبری فراز کو سنانا چاہتی تھی لیکن اس کا موبائل آف تھا۔ اس نے ہینا کو فون کیا۔ تم زندہ ہو؟ اس کی آواز سنتے ہی ہینا چیخی تھی۔ زندہ ہوں تو بول رہی ہوں، میں تو تمہارا افسوس کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ شٹ اپ، میں نے کتنی دفعہ فون کیا، تم ہی دستیاب نہیں ہوتی۔ سوری یار، فون میں گڑبڑ تھی، تم سناؤ، چکر ہی لگا لینا تھا۔ میں تو تمہاری طرف آنے کا سوچ رہی تھی لیکن وہ مما کی کزن آ گئی اپنے بیٹے کے ساتھ اور خیر سے پسند بھی کر گئی۔ واقعی؟ ہینا کی اطلاع پر وہ بے ساختہ خوش ہو گئی۔ شکر ہے تم بھی ٹھکانے لگو گی، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ میں دوسری شادی بھی کر لوں گی اور تم ایک منگنی بھی نہیں کروا سکی۔ اس کی بات سن کر ہینا خاموش ہو گئی۔ ہیلو؟ مسلسل خاموشی پر ملائکہ کو بولنا پڑا۔ تم ابھی تک وہیں اٹکی ہو؟ فراز کہاں ہے؟ میں کتنی دیر سے اس کا موبائل ٹرائی کر رہی ہوں۔ وہ ملتان گیا اپنی فیملی کے ساتھ، سالہ کی ممی کی طبیعت خراب ہے۔ ملائکہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ ایک تو وہ ایمرجنسی میں گیا، دوسرا شاید تم نے اسے فون سے منع کیا تھا، مجھے کہہ کر گیا تمہیں بتا دوں۔ وہ بے خیالی میں بولی۔ تم بتاؤ کیا حال ہے؟ کچھ نہیں، آج ڈیڈی ممی کی دعوت کی تھی، پرسوں ڈیڈی، چاچو، ممی اور علی عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ مبارک ہو، تم نہیں جا رہی؟ ہینا کے پوچھنے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا۔ ہینا کے کہنے پر وہ ہنس پڑی تھی۔ وہ فیروز صاحب کی پیکنگ کر کے آئی تو ابراہیم اس کا ہی منتظر تھا۔ اپنی پیکنگ کر لو، صبح ہماری فلائٹ ہے اسلام آباد کی۔ اس نے چونک کر ابراہیم کو دیکھا۔ اسلام آباد؟ لیکن کیوں؟ مجھے وہاں ضروری کام ہے، دوسرا پرسوں بابا اور انکل بھی چلے جائیں گے، نوکروں کو کل سے چھٹی دے دینی ہے، مجھے وہاں پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں۔ تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ وہ بیڈ پر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اسلام آباد نہیں جانا، میں ہینا کی طرف چلی جاؤں گی۔ کسی دوست کے گھر جا کر رہنا برا لگتا ہے، اور وہ دوسرا میں سیٹ کنفرم کروا چکا ہوں، ویسے بھی وہاں لائر سے بھی ملنا ہے۔ آخر میں اس نے اسے لالچ دیا تو وہ چپ ہو گئی۔ واقعی اکیلے رہنا تو ذرا مشکل تھا، اور پھر کچھ دنوں کی بات تھی، تفریح بھی ہو جائے گی، اس نے سوچا اور مطمئن ہو گئی۔ تو چالو تیری تفریحات ابراہیم کڈو گا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی وہ غائب دماغی سے باہر دیکھنے لگی اور چونکی تب جب ٹیکسی رکی۔ اس نے چونک کر باہر دیکھا، وہ کوئی نئی آبادی تھی، کہیں کہیں مکان تھے، وہ بھی ایک مکان کے آگے کھڑے تھے۔ ابراہیم اتر چکا تھا، وہ بھی حیرت کے ساتھ اتری۔ ٹیکسی ڈرائیور نے دونوں ٹرالی نکال کر دروازے کے آگے رکھی۔ ابراہیم اسے کرایہ دے کر اس کی طرف مڑا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم تو ہوٹل میں رکنے والے تھے۔ ہاں، وہاں بکنگ نہیں ہو سکی، یہ میرے فرینڈ کا گھر ہے، وہ لاک کھولتے ہوئے بولا۔ دروازہ کھول کر وہ ٹرالی تھام کر اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک ناسمجھی کی کیفیت میں تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا لیکن صاف ستھرا کمرہ تھا جس میں صوفہ اور ٹی وی تھا۔ ابراہیم دائیں طرف بنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ یقیناً بیڈ روم تھا۔ کمرے کے بائیں طرف ڈبل بیڈ، اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل، دائیں طرف دیوار کی الماری، اور کمرہ ختم۔ وہ پریشانی سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ ٹرالی رکھنے کے بعد وہ جو ہی مڑا، اس کی نظر ملائکہ پر پڑی جو دروازے کے بیچوں بیچ حیران پریشان کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر پسند آیا؟ ملائکہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ یہ گھر ہے یا دڑبا؟ میرا تو دم گھٹ رہا ہے۔ اسے واقعی لگ رہا تھا اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ واپس لاؤنج میں نکل آئی۔ ابراہیم اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے آپ واپس بھیج دیں۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو یہ پاسبل نہیں، تمہیں یہ پسند آئے یا نہ آئے، رہنا تو یہیں ہے۔ وہ اب اٹھ کر ٹی وی لگا رہا تھا۔ تم ٹی وی دیکھو، میں ذرا کھانے کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تو اس نے ایک بار پھر تفصیلی نظریں دوڑائیں۔ ان 2 کمروں کے علاوہ تیسرا کمرہ کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی جس جگہ پر کھڑی تھی وہ چھوٹا سا کچن تھا جو شروع سے پہلے ختم ہو جاتا تھا۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی، ذہنی اور جسمانی طور پر اتنی تھک چکی تھی کہ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ صوفے پر ٹانگیں سمیٹے سو رہی تھی۔ وہ بریانی پلیٹوں میں ڈال کر لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے سرسری سی نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی اور کچھ لمحوں کے لیے اس کی نظریں جیسے اس پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ سوئی ہوئی کتنی معصوم لگتی تھی، اور جب جاگتی تھی تو ان آنکھوں اور زبان سے کتنے شعلے نکلتے تھے۔ وہ صرف اس کے لیے نکلتے تھے اور اسے ہی جھلساتے تھے۔ اس نے اگر اپنی زندگی میں کسی لڑکی سے محبت کی تھی تو وہ یہ تھی، اور اگر کسی سے نفرت کی تھی تو وہ بھی یہی تھی۔ اس نے ٹی وی کا والیوم فل کر دیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے ناسمجھی سے اچانک اٹھنے کی وجہ تلاش کی۔ اچانک سامنے بیٹھے ابراہیم پر رک گئی نظریں، جو پورے انہماک سے بریانی کھانے میں مصروف تھا۔ بریانی کی خوشبو نے اس کی بھوک چمکا دی تھی۔ اس نے للچائی نظروں سے کدھر گیا
गरम भाप उठाती बिरयानी को देखकर इब्राहिम को देखा, लेकिन वो टीवी देख रहा था। खुद से कहना इसको अपनी बेइज्जती के मुतरादिफ लगा। और भूख भी लगी थी। खाना खा लो कि बाकायदा इनविटेशन देना होगा। इसने इसके अंदाज ने से गुस्सा चढ़ा दिया। मुझे भूख नहीं। इब्राहिम ने टीवी से नजरें हटाकर इसे देखा और कंधे उचकाकर खड़ा हो गया। वो पेप्सी का ग्लास लेकर वापस आया तो वो इसी तरह बैठी थी। रात को खाना लेट मिलेगा और घर में कुछ भी नहीं है। बेहतर यही कि तुम गुस्सा खाने की बजाय बिरयानी खाओ, काफ़ी मज़े की है। वो पेप्सी पीने के साथ बड़े गौर से इसे भी देख रहा था। इसे वाकई बहुत भूख लगी थी। इसने पहली बार जिद को पस डालकर प्लेट उठा ली। इसको चाय की शदीद तलब हो रही थी। शाम के साथ सर्दी भी बढ़ रही थी। वो प्लेट टेबल पर रखकर बेडरूम में आई तो वो बड़े मज़े से बेड के दरमियान फैल कर लेटा था। वो बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। वहाँ सोफ़ा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो नीमवा नज़रों से इसका ही जायज़ा ले रहा था। प्लेटें धो आई हो? इसकी बात सुनकर वो उछल पड़ी थी। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, मैंने कभी बर्तन नहीं धोए। वो अब उठकर बैठ गया था। यहाँ तुम्हें बहुत से ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने पहले नहीं किए। मुझे 10 बजे क्लाइंट से मिलने जाना है। 10 बजे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए। यहाँ सिर्फ 2 कमरे हैं जिनकी सफाई भी तुम्हें करनी है, वो भी झाड़ू से। इसमें बाथरूम भी शामिल है। मैं दोपहर को 3 बजे आऊँगा। खाना भी तुम्हें तैयार करना है और रात को भी। वो फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। अब तक तो इसे सदमे से बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सही सलामत खड़ी थी। आपको क्या लगता है मैं ऐसा करूँगी? वो गुस्से से देखते हुए बोली। मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है कि तुम ये सब करोगी। वो बहुत पुरसुकून अंदाज में बोलता हुआ दोबारा लेट गया। और ये सब कुछ करती है मेरी जूती। मैंने आराम से 1-2 बातें क्या मान ली? आपने तो मुझे बीवी ही समझ लिया। वो गुस्से में बिना सोचे समझे बोल गई तो इब्राहिम का कहकर भी साख्ता था। गुस्से में भी वो हैरत से देखने लगी। इसने पहली बार इब्राहिम को इस तरह खुलकर हंसते देखा था। मैं समझा नहीं, तुम मेरी बीवी ही हो। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मैं आपकी बीवी नहीं। वो गुस्से से मुठियाँ भींचकर बोली। मैं अब बिल्कुल यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे यहाँ डैडी और चाचू से दूर लाकर आप क्या समझ रहे हैं? मुझे डरा सकते हैं? वो अपने हैंडबैग की तलाश में नजरें दौड़ाते हुए बोली। वो जो चित लेटा था करवट बदलकर बड़ी दिलचस्पी से इसकी हरकत देखने लगा। हैंडबैग खोलकर इसे झटका लगा। करेंसी और मोबाइल दोनों गायब थे। इसने पागलों की तरह सारा बैग खंगाल डाला और अगले ही पल इसने सारा बैग उलट दिया। वहाँ कुछ होता तो निकलता। इसने बड़ी बेयकीनी से इब्राहिम की तरफ देखा। मलाइका बीबी तू इदा ही सैट है, तेरे पर कट्टणगे तो फिर ही तू सैट होना। मेरे रुपए, मेरा मोबाइल आपने निकाला है? उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। आपने मुझे चीट किया? वो अब भी बेयकीनी से देख रही थी। एक के बाद वो दूसरा फिर तीसरा आंसू इसकी आंख से निकला। वो कितनी देर खामोशी से आंसू बहाती रही। वो इसी तरह लेटा इसे देखता रहा। इसने चुप नहीं करवाया था। फिर इसने आंसू साफ किया और उठकर खड़ी होगी। मैं जा रही हूँ। इसकी इत्तला पर इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा था, बस दोबारा पहले वाली पोजीशन में चला गया था। वो तेजी से बाहर निकली लेकिन एक और झटका इसका मुंतजिर था। वो तेजी से बाहर निकली लेकिन एक और झटका इसका मुंतजिर था। दरवाज़ा इसकी किस्मत की तरह बंद था। वो वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसे याद नहीं आ रहा था कि वो कभी ज़िंदगी में इस तरह और इतना ज़्यादा रोई हो। इसे रोते हुए 10 मिनट गुजर गए थे। अब तो आंसू भी खुश्क हो गए थे और हिचकी बन गई थी। जब इब्राहिम कमरे से निकलकर इसके सामने दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया, इसने नज़रें उठाकर नहीं देखा था। यहाँ से बाहर निकलने का और किसी से रब्ता करने का कोई ज़रिया नहीं। यहाँ मालिक मैं हूँ और अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो मुझसे आज़ादी हासिल करनी है तो जितने दिन हम यहाँ हैं तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। वो अब दो ज़नों होकर इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। अगर तुम सही सलामत यहाँ से जाना चाहती हो तो मेरी हर बात मानना होगी। इसने बड़ी मुश्किल से दुखती पलकों को उठाकर इसे देखा। वो इसके बहुत करीब बैठा, अपनी नीली आंखें इस पर गाड़े बैठा था। इसे अपनी बेबसी पर एक बार फिर बहुत रोना आया। इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए। इसे एक जैसे करंट लगा। उसने झटके से इसका हाथ पीछे किया, लेकिन इब्राहिम का रद्दअमल इसकी तवक्को के बरक्स था। इसने दोनों हाथों में इसका चेहरा मजबूती से थामा था। मेरे साथ रहने की एक कंडीशन ये भी है, नो बदतमीजी। जितनी बदतमीजी मैंने बर्दाश्त करना थी कर ली, अब और नहीं। अब उठ जाओ और अच्छी तरह लड़की के तौर तरीके से इख्तियार करो। इसने इसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती खड़ा किया। यहाँ से मार्केट दूर है, मैं कुछ दिन का सामान इकट्ठा ले आता हूँ। मेरे आने तक बर्तन धुले हों। और हाँ, वो जाते जाते मुड़ा, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, तुम्हें ही नुकसान होगा। बाहर निकलते ही उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। वो कितनी देर वहीं खड़ी रही, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी जगह से हिलने पर मजबूर हो गई थी। कमरे में आकर उसने सबसे पहले मोबाइल की तलाश शुरू की। बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे, अलमारी में जो बिल्कुल खाली थी। वो निढाल होकर बेड पर गिर गई। वो अब तक इब्राहिम को जितना आसान ले रही थी, सब कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। इब्राहिम का ये रूप इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। तो क्या वो इससे बदला ले रहा है? वो छत को घूरते हुए सोचने लगी। जहन में इसकी अभी भी कही हुई बातें गूंजने लगी तो वो उठकर बैठ गई। वो इसे साजिश के तहत यहाँ ले आया था। वो इस साजिश का शिकार हो चुकी थी। वो ढीले ढाले अंदाज में चलती हुई इस किचन नुमा डरबे में आई। 2 प्लेटें, 2 गिलास और चमचे थे, लेकिन इनको साफ करते हुए भी वो रो पड़ी। डैडी, इसने बेसाख्ता इन्हें याद किया था। 1 घंटे बाद वो वापस आया था, चीज़ों से लदा फदा। शॉपर्स लाकर उसने किचन काउंटर पर रखे। वो इसके पीछे आई थी। गुड, बर्तन साफ हो गए। वो सिंक देखकर बोला, लेकिन एक गलती है। नेक्स्ट टाइम बर्तन धोकर इनको पहले टॉवल से खुश करो, फिर इन्हें रखो।
ملائکہ نے بیزار سی نظر اس پر ڈالی. مجھے ان کاموں کی عادت نہیں. جانتا ہوں. اینی وے یہ گروسری ہے. اس چاپر میں ویجیٹیبل، اس میں میٹ اور یہ فروزن کباب. ان کو صرف فرائی کرنا ہے. کل مجھے گوبھی گوشت کھانا ہے. ملائکہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر خود ہی کل کی کل دیکھی جائے گی سوچ کر منہ بند کر لیا. پیزا لایا ہوں، تمہیں پسند ہے؟ اس نے صرف پوچھا تھا، جواب جاننے کی کوشش نہیں کی. وہ ایک پیس پلیٹ میں نکال کر صوفے پر بیٹھ گئی. ایک کپ چائے ملے گی؟ ملائکہ نے اسے خاموش نظر اس پر ڈالی اور کچن میں آ گئی. ابھی اس نے قہوہ کے لیے پانی رکھا تھا جب وہ اس کے پیچھے آ گیا. میں نے سوچا پتہ نہیں چائے بنانی بھی آتی ہے یا نہیں. اس نے طنز کو ملائکہ نے خون کے گھونٹ کی طرح پی لیا. وہ اب شیلف سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا. مجھے چائے بنانی آتی ہے. وہ اسے مسلسل وہاں جمے دیکھ کر وہ جھنجھلا کر بولی. وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. مجھے ڈر ہے کہیں مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے تم اس میں زہر نہ ملا دو. کاش. وہ زیر لب بولی. چائے کے دوران ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی. وہ صوفے پر نیم دراز تھا. ریموٹ اس کے سینے پر رکھا تھا. اس نے غور سے اسے دیکھا. اس کی آنکھیں بند تھیں. شاید وہ سو گیا تھا. رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور سر دونوں بھاری ہو رہے تھے. وہ کب ہو کے کمرے میں آئی. نرم بستر پر لیٹ کر گرم کمبل لیتے ہی جیسے سکون ملا. وہ ابھی کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، صرف سونا چاہتی تھی. اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی. رات کا جانے کون سا پہر تھا جب پیاس کا احساس ہوا. بے چین ہو کر اس نے کروٹ بدلی تو ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا. اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا. کمرے میں پھیلی نائٹ بلب کی روشنی میں نظر آتا ابراہیم کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا. اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی. دوسری طرف ابراہیم ہڑبڑا کر اٹھا. کیا ہوا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آن کیا. وہ بیڈ سے اتر چکی تھی اور گہرے سانس لیتے ہوئے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی. اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا. وہ خود نہیں جانتی تھی ڈر کے مارے یا سردی کے مارے. کیا ہوا ہے؟ وہ اب بھی اس کے چیخنے پر حیران تھا. آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سو رہا ہوں. لیکن یہاں کیوں؟ پھر کہاں سوؤں؟ وہ سارے جہان کی معصومیت لے سے پوچھ رہا تھا. آپ وہاں صوفے پر سو رہے تھے. مجھے وہاں ڈر لگ رہا تھا. اور ملائکہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے. دیکھیں پلیز یہ مذاق کا وقت نہیں. میرے سر میں درد ہے. مجھے نیند بھی آ رہی ہے. آپ باہر جا کر سوئیں. میرا بھی اس وقت مذاق کا کوئی موڈ نہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مجھے بیڈ کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی. اور دوسرا یہاں ایک ہی کمبل ہے. وہ دوبارہ لیٹ گیا. سردی بہت زیادہ ہے. تم نے سویٹر بھی نہیں پہنا. بیمار ہو جاؤ گی. یہاں آؤ میرے پاس. اس کو پاس بلاتے ہوئے اس کا لہجہ بہت نرم ہو گیا تھا. اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی لیکن وہ نروس ہو گئی. میں سب سمجھ رہی ہوں. وہ جب بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی. پہلے مجھے دھوکے سے یہاں لائے. ہوٹل میں کمرہ ہوگا لیکن مجھے تنگ کرنے کے لیے آپ مجھے اس ڈربے میں لے آئے. میں اس جیل میں سے نکل نہ جاؤں. آپ نے میرے پیسے اور موبائل نکال لیا. باہر جاتے ہیں تو ڈور لاک کر جاتے ہیں. مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. میں نے کبھی برتن نہیں دھوئے. لیکن آپ یہ سب کچھ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں. اور اب یہ اس نے انگلی سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا. آنسوؤں کا اتنا غلبہ تھا کہ اگلا جملہ منہ میں ہی رہ گیا. وہ مزید بات کیے بغیر باہر نکل آئی. لاؤنج میں آ کر وہ صوفے پر بیٹھ کے اور ٹانگیں سمیٹ کر تھوڑی ان پر رکھتی. نہ جسم پر سویٹر تھا اور نہ گرم شال. سردی کے مارے اس کے دانت بجنے لگے. کافی دیر وہ خود پر ضبط کرتی رہی. اسے امید تھی کہ وہ اسے منانے ضرور آئے گا لیکن کتنی دیر گزرنے کے باوجود وہ نہیں آیا تو اس کے آنسو نکل آئے. اس کو لگ رہا تھا وہ بس مرنے ہی والی ہے. تبھی روتے ہوئے اس کی نظر ہیٹر پر پڑی. بڑی مشکل سے وہ اپنی اکڑتی ٹانگوں کو حرکت دے کر کچن تک آئی تھی. ماچس لے کر وہ ہیٹر کے پاس آ گئی. ہیٹر جلا کر وہ اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی. شکر کرے ملائکہ گیس آ رہی تھی تو ہیٹر چل گیا. چہرہ اس نے بالکل ٹانگوں میں چھپا لیا تھا. تبھی وہ دور سے اذان کی آواز آنے لگی اور وہ اس نے کمرے سے کھٹپٹ کی آواز سنی. کھٹر پٹر کی آواز سنی جس کا مطلب تھا وہ نماز کے لیے اٹھ گیا ہے. 10 منٹ بعد اس نے دروازہ کھلنے اور قدموں کی آواز سنی جو اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی تھی. اندر جا کر سو جاؤ. اس نے کہنے پر نہ وہ ہلی نہ سر اٹھایا. میں تم سے کہہ رہا ہوں. اس نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا. ایک دم کھڑے ہونے سے اس کی چیخ نکل گئی. تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جانور ہیں آپ. جانور دیکھے ہیں کبھی قریب سے؟ اس نے ایک دم اسے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لے کر خود سے قریب کر لیا. اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. اس نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دھکا دے کر پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں وہ اور کچھ اور قریب چلی گئی تھی. جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے وہ انسان نہیں ہوتے. یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو. اس کے برعکس وہ بڑی رومانٹک موڈ میں کہہ رہا تھا. مجھے آپ کی آنکھیں سخت ناپسند ہیں. وہ دائیں طرف دیکھتے ہوئے بولی. لیکن مجھے تو تمہاری آنکھیں بہت پسند ہیں. اس نے بہت نرمی سے اس کی آنکھوں کو چوما تھا. یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. وہ ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھکا لیکن اب کی بار وہ پورا زور لگا کر اس کے حصار سے نکلی. ڈونٹ ٹچ می. آئی ہیٹ یو. وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی لیکن وہ ہونٹ بیچے بند دروازے کو دیکھتا رہا. بڑی زور سے دروازہ بجایا گیا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھی. اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا. دروازہ مستقل بج رہا تھا. اس کی مستقل مزاجی پر اسے اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا. وہ دروازہ کھول کر سائڈ پر ہوگی. اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا پر وہ جانتی تھی وہ غصے میں ہے. اس نے جا کر پہلے اپنے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں گھس گیا. کافی دیر بعد وہ باہر نکلا. مجھے باہر جانا ہے. جلدی سے بریک فاسٹ ریڈی کرو. وہ حکم دے کر باہر نکل گیا جبکہ وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی. گرم پانی سے نہانے کے بعد وہ ایک دم تر و تازہ ہو گئی. جب وہ باہر آئی تو وہ خود کچن میں کچھ کرنے میں مصروف تھا. لگتا ہے باہر جانے کی کچھ زیادہ جلدی تھی. آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے ہی پورے کا پورا گھوم گیا. میں نے تمہیں منع کیا تھا کپڑے مت پہننا. ایسے کپڑے مت پہنا کرو. اس نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا.
جس نے جینس کے اوپر سویٹر پہن رکھا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں اور مجھے یہی اچھے لگتے ہیں۔ مجھے اچھے نہیں لگتے، جاؤ اور بدل کر آؤ۔ ملائکہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، جس کا مطلب تھا نہیں۔ ابراہیم نے دانت پر دانت جما کر اسے دیکھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ملائکہ کا خیال تھا وہ کچھ بولے گا، ڈانٹے گا۔ کچھ دیر تو وہ بیٹھی رہی، پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر گئی۔ اس کا بیگ بیڈ پر کھلا پڑا تھا اور آدھے سے زیادہ کپڑے غائب تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی، دھواں اور جلنے کی بو باتھ روم سے آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، باتھ روم کے دروازے کے آگے وہ ساخت ہو گئی تھی۔ اس کے سارے کپڑے آگ کی لپیٹ میں راکھ ہو رہے تھے، جبکہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ آگ کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب آگ دھیمی ہو کر راکھ میں تبدیل ہونے لگی تو اس کی طرف مڑا۔ اب پہن کر دکھاؤ۔ اس کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے سائڈ پر کیا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، جس کا مطلب تھا وہ جا چکا ہے۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خوف کے احساس نے اسے بالکل مفلوج کر دیا۔ اتنا ڈر اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آج تک وہ یہی سمجھتی رہی وہ بہادر ہے، لیکن وہ تو کمزور تھی، بزدل تھی۔ اس کی بہادری اس کے باپ کی طاقت اور محبت تھی۔ ہینا ٹھیک کہتی تھی، اسے ہمیشہ محبت ملی تھی، شاید اس لیے اس نے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ ٹھکرانے اور سخت رویے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اسے وہ سارے لوگ یاد آ رہے تھے جن کے رشتے اس نے معمولی نقص نکال کر ریجیکٹ کیے تھے۔ جس طرح اس نے آج اس کے کپڑے جلائے، میں اگر اس کو جلا دیا تو؟ اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بازوؤں کو چھوا، جیسے خود کو صحیح سلامت ہونے کا یقین کر رہی ہو۔ اگر وہ یہی اسے چھوڑ کر چلا جائے، وہ یہاں گھٹن سے مر جائے، تو اس کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ ڈیڈی! اس نے بے ساختہ انہیں آواز دی۔ کیا ڈیڈی مجھے بھول گئے؟ انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے فون نہیں کیا۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگی، لیکن میرا فون بھی تو اس کے پاس ہے۔ اس نے بے چینی سے اسے ادھر ادھر دیکھا۔ ابراہیم کا یہ روپ اس کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ وہ تو سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک سازش کے تحت اسے لے کر آئے، اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے، اور اب وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وقت اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جو کہے وہ وہی کرے۔ اس کے غصے کو ہوا دینا خود کو نقصان پہنچانے کے مترادف تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ مجھے ذرا یہاں سے نکلنے دو ابراہیم، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں چیز کیا ہوں۔ وہ بھی کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی کیا پکائے، جب دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا کچن میں ہی آیا۔ صاف ستھرا کچن اس بات کا ثبوت تھا کہ کچھ بھی نہیں پکا۔ اس نے ملائکہ کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا کر جلدی سے بولی، میں سوچ رہی تھی کیا پکاؤں۔ میں کوشش کرتا ہوں غصہ نہ کروں، لیکن تم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکا کر بولی تو ابراہیم نے سر افسوس سے ہلایا اور کل کے لائے ہوئے شاپرز دیکھنے لگا۔ اگر کھانا نہیں پکانا تھا تم پہلے بتا دیتی، میں کچھ لے آتا۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، اتنی بھوک لگی ہے۔ اسے واقعی کافی بھوک لگی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے واقعی کھانا پکانا نہیں آتا۔ ڈیڈی کو میرا کام کرنا پسند نہیں تھا۔ اس نے بڑے فخر سے اطلاع دی، میں جانتا ہوں انہوں نے تمہیں بگاڑا ہے۔ لوگ بیٹیوں کو کھانا پکانا، گھر بنانا سکھاتے، لیکن انہوں نے تمہیں صرف بدتمیزی کرنا سکھایا۔ وہ ایپرن پہنے کڑھائی چولہے پر رکھے جانے کیا کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اسے حسب عادت غصہ تو بہت ہے، لیکن کچھ دیر پہلے خود کو دیے ہوئے لیکچر کے پیش نظر خاموش ہو گئی۔ پھر ہمت کر کے اس نے وہ الفاظ ترتیب دیے جو وہ پچھلے چند گھنٹوں سے سوچتی رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ ابراہیم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ فار واٹ؟ میں نے ریئلائز کیا ہے کہ میں نے واقعی آپ کو بہت تنگ کیا اور میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ ابراہیم نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ لگتا تو نہیں کہ تم شرمندہ بھی ہو سکتی ہو، وہ کہہ کر ہنسا تھا۔ وہ دل ہی دل میں تلملائی تو وہ بہت تھی، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ خود کو پرسکون رکھنے کا۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ مارک کافی لمبا ہوگا، لیکن تم نے تو اتنی جلدی ہار مان لی۔ یہ تو بھی ٹریلر تھا، مووی تو بھی باقی ہے۔ یہ سب جو ہوا وہ ٹریلر تھا؟ اس نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تو وہ محسوس ہونے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ آپ اب کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے وہ بتا ہی دے گا۔ کچھ ایسا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں سے ملائکہ کو خطرے کی بو آئی۔ اس نے دوبارہ سے خود کو خوشامد کرنے کے لیے تیار کیا۔ اگر کوئی سوری کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ابراہیم نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ چلو تم اتنا فورس کر رہی ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تھینک یو، وہ ایک دم بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی۔ ابراہیم پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا تھا۔ آج تو تم مجھے حیران کرنے پر تلی ہو۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اب آپ نے مجھے معاف کر دیا تو پھر پلیز مجھے گھر بھیج دیں۔ اوہ! ابراہیم کی اوہ کافی معنی خیز تھی۔ اچھا تو یہ سب گھر جانے کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں، میں سچ میں سوری کر رہی ہوں۔ سوری کا مطلب دوستی ہوتا ہے۔ اگر دوستی ہوگی تو گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں انجوائے کرتے ہیں، مری میں برف باری ہو رہی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ ملائکہ کچھ دیر اسے دیکھ کر اپنے ضبط کا امتحان لیتی رہی۔ میں ڈیڈی، مما، علی اور چاچو سب کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اب سچ مچ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لیکن ابھی لاہور جانے کا فائدہ نہیں، وہ ابھی واپس نہیں آئے۔ کوئی بات نہیں، مجھے گھر بھی یاد آ رہا ہے۔ اب کی بار وہ ابراہیم کھل کر مسکرایا۔ تم فیصلہ کر لو کون زیادہ آ رہا ہے، گھر یا گھر والے؟ دونوں۔ اب آنسو اس کی آنکھوں سے باہر آ گئے تھے۔ سلاد بناتا ہوا ابراہیم کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا تھا، پھر وہ سر چھٹک کر دوبارہ کھیرا کاٹنے لگا۔ یہاں کیا مسئلہ؟ یہ بھی گھر ہے۔ ملائکہ نے روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ گھر ہے؟ مرغی کا ڈڑبا ہے؟
اس میں مرغی کا ڈربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے. میرا یہاں دم گھٹتا ہے. نہ میں باہر جا سکتی ہوں، نہ کسی سے فون پر بات کر سکتی ہوں، نہ اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتی ہوں. مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے. آپ نے میرے کپڑے جلائے. کل اگر آپ نے مجھے جلا دیا تو؟ ابراہیم نے حیرت سے دیکھا لیکن وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی. یہاں میرا نہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، آپ بھی نہیں. وہ اکثر جعفر صاحب سے کوئی بات منوانے کے لیے ایسے ہی بولتی تھی. ابھی وہ بے دہانی میں بھول گئی کہ سامنے جعفر حسینی ابراہیم فیروز ہے. اس نے جذباتی بلیک میلنگ کی تھی لیکن سامنے والا واقعی جذباتی ہو گیا تھا. اس نے چھری پلیٹ میں رکھی اور سیدھا اس کی طرف آیا. کس نے کہا میں تم سے پیار نہیں کرنا؟ اتنا تو تمہارا خیال رکھتا ہوں. دیکھو تمہارے لیے کھانا بھی بنا رہا ہوں. اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں بازو پھیلا کر اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا. ملائکہ کو اس مظاہرے کی بالکل امید نہیں تھی. اس نے تھوک نگل کر سر جھکا لیا. رات کا منظر ایک بار پھر نظروں میں گھومنے لگا. آنکھوں پر کوئی لمس پھر جاگنے لگا تھا. میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ میں تمہیں بتا سکوں. اس کے گرد اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی. وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ طنز کر رہا ہے یا تنگ، لیکن وہ بری طرح پھنسی تھی. اس کی چال اس پر ہی بھاری پڑی تھی. اس سے زیادہ پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا اس کے جواب میں کوئی رد عمل دکھاتی. اس کا فون بجا تھا. اس کے گرد پھیلا بازو ہٹ گیا تھا. ملائکہ کی کب سے رکی ہوئی سانسیں بحال تھا. وہ بھی اس کے کسی چہیتے دوست کا، کیونکہ بڑی مسکراہٹ اور ہوش مزاجی سے بات ہو رہی تھی. وہ بات کرتے کرتے کمرے میں چلا گیا. اگر وہ غصہ کرتی تو وہ زیادہ غصے میں آ جاتا تھا. اگر وہ آرام سے بات کرتی تو وہ پیار بھر اتر آتا تھا. اسے بہت کوشش کے باوجود یہاں سے فرار کا راستہ نہیں نظر آ رہا تھا. وہ ابھی مزید سوچ رہی تھی جب وہ اسے آتا دکھائی دیا. مجھے ایئرپورٹ جانا ہوگا، میری فرینڈ آ رہی ہے. فرینڈ یعنی فیمیل؟ اس نے دل میں دہرایا. تم کچھ پکا لو گی؟ کیا پکاؤں؟ وہ کچھ دیر پرسوچ انداز میں برنر کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ ہلا کر بولا. تم رہنے دو، میں باہر سے کچھ لے آؤں گا. اگر ہو سکے تو میرا انتظار کرنا، لیکن اگر مجھے دیر ہو گئی تو تمہیں بھوک لگی تو میں نے پاستا بنایا وہ کھا لینا، اور ہاں کوئی شلوار قمیص پہن لینا. سارے کپڑے تو جلا دیے، اب کیا پہنوں؟ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا. صرف جینز شرٹ جلائی ہے، شلوار قمیص تو تھی، اور تمہیں شاپنگ بھی کروا دوں گا. اور ہاں. وہ دو قدم چل کر اس کے بالکل مقابل آ گئے. وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی لیکن اس نے ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ قریب کر لیا. جو شکایت رہ گئی ہے وہ رات کو بتا دینا. اب تو دوستی ہو گئی ہے نا؟ اس نے شہادت کی انگلی اس کے گال پر پھیری تھی اور اس کا گال تھپک کر باہر نکل گیا. اس کے جاتے ہی اس نے پہلے اپنا دایاں گال رگڑا تھا. شیطان! وہ اسے جتنا بے ضرر اور شریف سمجھتی تھی یہ تو اتنا ہی تیز نکلا. یا اللہ، کب اس قید سے آزادی ملے گی؟ اس نے سر اٹھا کر فریاد کی تھی. کچھ دیر تو وہ ٹی وی دیکھتی رہی، پھر بیزار ہو کر ٹی وی آف کر دیا اور بیڈ روم میں آ گئی. بہت کروٹیں بدلنے کے بعد آخر اسے نیند آ گئی تھی. جب اس کی آنکھ کھلی سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. اس نے اٹھ کر لائٹ چلائی. گھڑی 7 بجا رہی تھی. وہ 4 بجے کا گیا ہوا تھا. اب 7 بج رہے تھے. آنے والا ہوگا، یہی سوچ کر اس نے ٹرالی کھولی. اندر 2 ہی جوڑے تھے. اس نے فیروزی قمیض جس پر سفید دھاگے کا کام تھا اور سفید ٹراؤزر کا انتخاب کیا. کپڑے بدل کر اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا. بالوں کو برش کر کے اس نے یوں ہی کھلے چھوڑ دیے. لپسٹک پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن پھر رک کر خود کو دیکھا. کیا ضرورت ہے میک اپ کی؟ اس نے سوچا اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی. جولری کا اسے خاصا شوق نہیں تھا. شروع سے اس کے گلے اور کانوں میں ڈائمنڈ کا نیکلس اور ٹاپس تھے. اس نے انہیں ہی رہنے دیا. وہ کچن میں آئی، تھوڑا پاستا پلیٹ میں نکالا اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی. پاستا واقعی مزے کا تھا. پاستا بھی ختم ہو گیا. ٹی وی دیکھ کر بھی وہ بور ہو گئی. اب 9 بج رہے تھے. وہ ابھی بھی نہیں آیا تھا. کہیں وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گیا؟ اچانک اس خیال کے آتے ہی وہ پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی. فون بھی نہیں تھا کہ وہ پتہ کر لیتی وہ کہاں ہے. اب وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو دروازے کے آگے ہی کھڑی. سب سے پہلے ابراہیم اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ٹریولنگ بیگ تھا. اس کے پیچھے ایک لڑکی داخل ہوئی. شی از مائی فرینڈ کیتھرین اینڈ شی از ملائکہ. یہ میری دوست کیتھرین ہے اور یہ ملائکہ ہے. ابراہیم کے تعارف پر اس نے غور سے ابراہیم کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. تعارف ایسا ہونا چاہیے تھا: یہ میری بیوی ملائکہ اور یہ کیتھرین ہے. دوست، صرف دوست. لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ ملائکہ اور یہ میری دوست. اس کے ادھورے تعارف کے باوجود کیتھی بڑے اتفاق سے اس سے ملی. اس کے گلے ملنے کے بعد اس نے اس کا گال چوما، جو ابھی سوچ رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کرے گی جب وہ دوبارہ بولی. نائس ٹو میٹ یو. سیم ہیئر. آخر اسے مسکرا کر کہنا پڑا. شی از ریئلی پریٹی. اس کی تعریف پر ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. اس کے دیکھنے پر ملائکہ نے نظریں گھما لی. وہ دونوں صوفے پر جا کر بیٹھ گئے جبکہ وہ کھڑی تھی. کیتھی نے اسے آواز دے کر بلایا. وہ دونوں 2 سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ وہ سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ شروع سے اپنی ذات کے غرور میں مبتلا تھی. لیکن آج کچھ مختلف تھا. ایک تو وہ لڑکی خوبصورت تھی، دوسرا اس کی موجودگی میں ابراہیم نے اسے بالکل فراموش کر دیا تھا. جو وہ چاہتی تھی اس لحاظ سے تو اچھا تھا کہ وہ اسے اگنور ہی کرے، کیونکہ جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن اب جب وہ اسے اگنور کر رہا تھا تو بھی اسے برا لگ رہا تھا. وہ دونوں اتنے مگن انداز میں گفتگو کر رہے تھے. اسے پہلی بار اپنے تیار نہ ہونے پر افسوس ہوا. ابراہیم نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا جو بہت غور سے کیتھی کا جائزہ لینے میں مصروف تھی.
ابراہیم کے کھنکارنے پر اسے چونک کر اسے دیکھا۔ اب تم اسے گھورتی ہی رہو گی یا کچھ کھاتے توازہ بھی کرو گی؟ اس کا مطلب تھا وہ مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس سے شرمندگی تو بہت ہوئی لیکن ظاہر کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اب مجھے نظر لگانی ہے؟ اپنی طرف مسلسل غصے سے دیکھتا پا کر وہ شرارت سے بولا تو ہنستے عادت تب گئی۔ آپ لوگ اتنے خوبصورت نہیں کہ میں آپ لوگوں کو دیکھوں۔ اس نے ابراہیم سے نظریں ہٹا کر کیتھی کو دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا وہ اردو نہیں سمجھتی۔ چلو اب تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ اپنی خوبصورتی پر مجھے کوئی شک نہیں، اور کیتھی بھی بلا شبہ بہت خوبصورت ہے، تو اسے ہی دیکھتے رہے، منع کس نے کیا ہے؟ وہ اسے جواب دے کر کچن میں آ گئی۔ کوئی پرابلم ہے؟ اس کے اٹھ کر جانے پر کیتھی نے پریشانی سے ابراہیم کو دیکھا تو اس نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ تم بیٹھو میں آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ ملائکہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ نے خود تو کہا تھا آپ آتے ہوئے کچھ لے آئیں گے۔ ابراہیم نے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکیڑے۔ باہر تو بہت سردی ہے، اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے کہا، اور کچن سے باہر آ گیا۔ اس نے پتہ نہیں کیتھی سے کیا کہا کہ وہ بھی کھڑی ہوگی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں باہر بہت ٹھنڈ ہے، تم ملائکہ کے پاس رکو، میں 15 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ کیتھی اس کے پاس آ گئی۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں تمہاری کوئی مدد کروں؟ اس کے پوچھنے پر ملائکہ نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ چائے لوگی؟ نہیں میں کافی پیتی ہوں۔ ملائکہ نے اس کے لیے کافی بنانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ میں خود بناؤں گی۔ ملائکہ نے بھی اصرار نہیں کیا اور کافی کا جار اور مگ اس کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے تم سے ملنے کا بہت شوق تھا، وہ کافی پھیرتے ہوئے ملائکہ سے کہہ رہی تھی۔ ملائکہ نے اس کی طرف دیکھا۔ لاسٹ ٹائم جب ابراہیم لندن آیا تھا تو اس نے تم سے نکاح کے بارے میں بتایا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ رخصتی پر ضرور بلائے گا، لیکن میں اور رچرڈ انتظار ہی کرتے رہے۔ کچھ دن پہلے اس نے میل کر کے بتایا کہ شادی ہو گئی۔ رچرڈ تو اس سے ناراض ہے۔ برا تو مجھے بھی لگا لیکن میں اس سے ناراض نہیں ہو سکتی، اس لیے پاکستان آگے سوچا اسے مل بھی لوں گی اور سرپرائز بھی ہو جائے گا۔ اس کی چائے بن گئی تھی اور کیتھی کی کافی بھی تیار تھی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ آپ ابراہیم کو کب سے جانتی ہے؟ صرف بات کرنے کے لیے اس نے سرسری انداز میں عام سا سوال کیا۔ جب ہم اتنے سے تھے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ پہلے ابراہیم ہمارے نیکسٹ ڈور میں رہتا تھا، پھر آنٹی کی ڈیتھ کے بعد یہ لوگ شفٹ کر گئے۔ میں، رچرڈ اور ابراہیم اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اکٹھے رہے۔ انفیکٹ ابراہیم مجھے اتنا پسند تھا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا لیکن وہ اپنے دھیان میں تھی۔ لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے تم سے شادی کر لی۔ اب اس نے نظریں اٹھا کر ملائکہ کو دیکھا۔ ہمارے درمیان بہت بڑا فرق تھا، مذہب کا فرق۔ میں سمجھی شاید وہ اس لیے انکار کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی خاطر مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں۔ ملائکہ دم سادے سے سن اور دیکھ رہی تھی، لیکن ملائکہ نے محسوس کیا اس کا لہجہ اور آنکھیں دونوں نم ہوئی ہیں، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ لیکن اس نے تم سے شادی کر لی اور وہ اپنی کمٹمنٹ کا بہت پکا ہے۔ مجھے تم سے بہت جلن بھی محسوس ہوئی۔ میں نے گاڈ سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی مجھ سے زیادہ بھی ابراہیم کو چاہ سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تب سے مجھے تمہیں دیکھنے کا شوق تھا۔ میں نے کئی بار ابراہیم سے کہا مجھے تمہاری تصویر بھیجے، لیکن ہر بار وہ ٹال جاتا تھا۔ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں تک آ گئی اور میں نے دیکھا تم واقعی بہت خوبصورت ہو، لیکن یہاں بات خوبصورتی کی نہیں محبت کی ہے۔ اس نے کافی کے مگ کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ملائکہ کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں نے جو سنا اس کے دماغ ان لفظوں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں ساکھ دیکھ کر کیتھی کو اپنے لفظوں کا احساس ہوا۔ تمہیں شاید برا لگا لیکن یہ صرف میری فیلنگس تھی، ابراہیم کی نہیں۔ ڈونٹ وری، میں ابراہیم سے صرف دوست کی حیثیت سے ملنے آئی ہوں، اور پلیز تم ابراہیم سے کوئی بات مت کرنا، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ملائکہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ دروازے کا لاک کھلا تھا جس کا مطلب تھا وہ آ گیا ہے۔ کچن میں جاتے ہوئے اس نے ملائکہ کو بھی آواز دی۔ اس کے دل اور قدم دونوں بوجھل ہو گئے۔ جی تو گائز، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ایپیسوڈ، جو کہ ہوپ فلی ہماری لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ میرا یہ فلو بھی ختم ہو جائے، اللہ پاک مجھے باقی کے ٹاپک بھی کرنے کی توفیق دے، کل والا پیپر بھی بہت اچھا ہو جائے۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔